अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जी मौसम बदल रहा है, मौसम सरमा आते ही एक खुशगवार सा एहसास तो आता है और सर्दी का एहसास बढ़ जाता है। बहुत मुश्किल होता है जब हम सुबह उठ रहे होते हैं और आज भी यही हाल था। लेट नाइट सोई मैं और बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही थी और पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार कभी कभी कि सोना भी चाहते हैं आप और आपको नींद नहीं आ रही। और अभी तो की जो बातें हैं, सोचें हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता आपके जहन में। और कल रात ऐसा ही था और रात को मैंने कितने लोगों को वॉइस मैसेज किए होंगे जो पूरे दिन के पेंडिंग काम थे और आप मानोगे फिर मुझे लगा है अल्लाह ये तो इखलाकन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया। और बहुत सारे लोगों को जो मैंने दिन में जो है करने थे मैसेज या बात करनी थी, मैंने सब लोगों को आदत पड़ गई थोड़ी वॉइस मैसेज करने की, तो मैंने रात में 1 बजे बैठी मैं, फिर माजरत भी मैं कर लेती हूँ, सॉरी यार डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे पता था रात को नींद तो सोए हुए होंगे लोग, सुबह ही जाके मेरा मैसेज देखेंगे ये लोग, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। अच्छा यही वजह है कि जो रात तो नींद नहीं आ रही थी और बाद टाइम यही होता है कि दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो आप शेयर करना चाह रहे होते हैं और उसके बाद जो है आपको जब कोई भी नहीं मिलता तो फिर आप यही काम करते, किसी को मैसेज कर दिया किसी को वॉइस मैसेज कर दिया। तब यही हाल मैंने किया और अब मुझे सुबह एहसास हुआ यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजे की बात ये है, मैसेज ये कर रही थी मैं ये बता तो दूं यार, क्योंकि 11/11 की सेल शुरू हो गई और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं ब्लैक फ्राइडे की सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो ये सेल के चक्रों में खवातीन मुझ समेत बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, तो मेरा भी कोई यही हाल था। रात को सेल लगनी है और क्या ब्रांड पे लगनी है और आपको पता है ऑनलाइन तो इंतजार। और आजकल मजे की बात यह है कि हर ब्रांड ने ये किया है कि एक दिन स्टार्ट जो है वो ऑनलाइन होगा, आप आएँ और उसके बाद तो आप जाके स्टोर पर भी ले सकते हैं, लेकिन अगले दिन। तो मैंने कहा यार स्टोर पर तो मैं जाती नहीं हूँ, इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं, और फिर भी कोविड आ गया तो अब वैसे भी बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। कोई बुलाए मुझे किसी फंक्शन पर तो मैं अवॉइड करती हूँ, माजत करती हूँ यार अगर मैं नहीं जाती तो मैं ख्याल रखती हूँ अपना। बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होता है कि आयशा जाती नहीं, आती नहीं। तो ये ज़रूरी है कि यार ज़िंदगी तो एक बार ही मिलनी है, अगर अपना अब ख्याल नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे। तो मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि ठीक है बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है लेकिन एहतियात करने को भी कहा गया है, तो मैं एहतियात करती हूँ और मैं नहीं जाती। और इसी तरह मैं बाजार भी नहीं जाती, शॉपिंग करनी है सबने, आप लोगों ने मुझे पता है करनी है। मौसम सरमा आते ही शॉपिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, कुछ वेडिंग्स भी है फैमिलीज में और हर एक की फैमिलीज में है, तो मौसम चेंज होते ये भी साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है घर बैठे, अगर आप जो नॉन ब्रांड हैं जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप लेते रहते हैं, तो आप उनसे बैठकर जो है, क्योंकि सेल सेल सेल, अच्छा सेल में भी वो डबल रेट किए गए हैं, आप ना पूछे तो कभी कभी तो मैं हैरान होती हूँ यार इतना रेट तो पहले भी नहीं था। सेल पे आते ही इसका रेट डबल कर दिया और फिर डबल को हाफ कर दिया। फ्लैट 50 है और जी आप तो 70 पे तो आप भूल जाएं कि आपको कोई 50 में कोई चीज़ मिल जाए। आप तो वो कहते हैं ना धोखा है जो बहुत लोग खाते हैं और उसके बाद जब जाते हैं तो वहाँ पता चलता है सिर्फ 20% ऑफ है और इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर कहीं फ्लैट में आपको लगता है कि 50% फ्लैट है या 40 है तो फिर ठीक है, थोड़ा अवेल करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुनासिब चीज़ लगती है। तो रात यही हाल था, मैं शॉपिंग कर रही थी, कार्ट में डाल रही थी, जो चीज़ें नहीं मिल रही थी तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर बहुत सारे हैं जो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ और बाद में मैं इनको रात को कर रही थी यार ये वाला सूट अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा तो ये हाल है मेरा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और कल हमने बात की थी, जैसे कि आपके सामने है, कल हमने बात की थी लॉ के हवाले से, लॉ के फील्ड में क्या जो है अट्रैक्शन है, कैसे आना है, किस तरह से आना है। तो आज जो हम जिस फील्ड पे बात करने वाले हैं वो है सहाफ़त की फील्ड, वो है शोबिज़ की फील्ड, जिसके हवाले से हर एक को लगता है कि बड़ी अट्रैक्टिव फील्ड है, बड़ी अट्रैक्शन है और अगर इसमें कहीं भी जगह मिलती है तो पाँव कहते हैं ना अड़ा लो, जगह बना लो। तो कुछ हद तक तो ये है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप यकीनन अपनी जगह बनानी है, अपने काम से बनानी है, अपनी मेहनत से बनानी है, अपना टैलेंट शो करना है तो मौका मिल जाता है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट कि अगर हम जो है यूनिवर्सिटी से निकले हैं और फौरन जो है आपके सामने जिससे आज बात करते हैं, क्योंकि इस फील्ड के से ताल्लुक़ रखने वाले जो है बिल्कुल हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं और कितने ही लोगों को, कितने कहते हैं लोगों को, कितने ही इस फील्ड के
लोगों ने उन्होंने तराशा और मैं कहती हूँ उनको जो है हीरा बनाया और यहाँ भेजा, और जो काम बाकायदगी से कर भी रहे हैं। तो बाबर खाकान गलज़ई साहब हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे दोबारा बुलाया। मुझे ऐसे लगता है मैं जैसे अपने घर में बार बार आता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों के साथ मिलके और सामीन और नाजरीन के साथ एक ताल्लुक जुड़ गया है मेरा आप लोगों की वजह से। अच्छा, आज स्टूडेंट्स की बात करते हैं। वैसे तो एजुकेशन के हवाले से बहुत बात होती रहती है, मसाइल पे बात होती रहती है, कैरियर काउंसलिंग की बात हम लोग करते रहते हैं। अब एक फील्ड हट के है, बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में मैं कहती हूँ कुछ मतलब मास्टर करके आते हैं। मैं ये कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन में किया और फिर इस फील्ड में वो आना चाहते हैं बाकायदा। एक तो होता है ना अचानक आ जाए। मैं अचानक आई हूँ, मैं आपको अगर खुद अपनी बात करती हूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगी और मैं इस फील्ड में जो है रस बस जाऊँगी जिसको कहते हैं, या आके जो है एक सीट संभालूंगी। तो मैं अचानक आई, कोई मेरा प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था। लेकिन आज के बच्चे तो सोच कर आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको अट्रैक्शन भी नज़र आ रही है। जब बताया जाता है कि इतनी इतनी लाखों में सैलरीज हैं तो लगता है यार ये यहाँ हमारा फ्यूचर है, यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। असल चीज़ तो ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है ना, जब आप कहीं पढ़ते हैं शोबिस की जो फलां जो है एंकर पर्सन है या सहाफ़ी है वो इतने ले रहा है, इतने लाखों में, तो हम कहते हैं यार ये फील्ड है, चार्मिंग फील्ड, ये अट्रैक्शन नज़र आती है। तो वाकई इसमें अट्रैक्शन है या नहीं है? आप तो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कितने बैच निकाले हैं आपने? जी, मेरा ख्याल ये है कि तलबा और तलबात के लिए इस किसी भी फील्ड के अंदर हमेशा जगह होती है। देयर इज ऑलवेज स्पेस एट द टॉप ऑफ एवरी प्रोफेशन, देयर इज ऑलवेज। मसला सिर्फ ये है कि क्या हम उस शोबे के अंदर जाते हुए वो तमाम ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज साथ लेके जा रहे हैं। क्या हम उस शोबे की रिक्वायर्ड जो क्वालिटीज़ हैं उनके अहल हैं, उनके हामिल हैं, तभी जाके हमारी जगह बनती है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी शोबे के अंदर जाते ही जो है वो कामयाब हो जाने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल में गलत है। ऐसा होता नहीं है। ग्रेजुअली जब भी आप किसी शोबे में जाते हैं तो आप ग्रेजुअली उस शोबे में तरक्की करते हैं। Theoretical education is I think 80% different than the practical field. No doubt. Practicality और वो जो theoretical knowledge है उसका application जब आप करने चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़र्क और बोध नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि हमारी expectations और होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं। तो हमारा बहैसियत उस्ताद या बहैसियत मुअल्लिम हमारा काम ये होता है कि हम बच्चों को न सिर्फ उस शोबे में जिस शोबे के अंदर उन्होंने मुस्तकबिल में जाना है उस शोबे की ग्राउंड रियलिटीज से भी उनको मुतारिफ करवाएं। हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर जोर देते हैं। अच्छा, थ्योरी पर जोर देते हैं और रट लो यार, ये कर लो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर की दौड़ है और नंबरों में तो यही कुछ कराया जाता है। उस्ताद भी कहीं मजबूर हो जाता है। मैं ये समझता हूँ इसमें सिर्फ उस्ताद का कसूर नहीं है। उस्ताद अपनी तमाम जितने भी शोबाजात हैं उनके असातिज़ा कराम पूरी तनदही के साथ अपने तालिब इल्मों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका जो मतमा नज़र है वो ये होता है कि बच्चा न सिर्फ तालीमी लिहाज से वो इक्विप हो जाए बल्कि मुआशरती तकाज़ों और प्रोफेशनल तकाज़ों से भी वो आगाह हो जाए। लेकिन क्योंकि टाइम लिमिटेशंस हैं और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि क्लासेस में ज़्यादा होते हैं तो इंडिविजुअलाइज्ड जो एक अटेंशन है वो शायद असातिज़ा नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि असातिज़ा के पास इतना लेंथी कोर्स होने की वजह से बाज़ दफ़ा वो उन चीज़ों से आगाह करने में नाकाम हो जाते हैं या वो उनकी शॉर्ट कमिंग हो जाती है कि वो प्रैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे स्टूडेंट्स को आगाह कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं जो पढ़ाया जाता है वो क्या अप्लाई होता है फील्ड में या नहीं होता? मेरा ख्याल है नहीं होता। पहली बात, टेक्निकल तो शायद इस्तेमाल होता हो, टेक्निकल वर्क जब आप कर रहे हैं उसमें तो फिर टेक्निकल वर्क होगा। अगर आप NLE में हैं, PCR में हैं, जो प्रैक्टिकल काम है वो आप कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप एक मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करते तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाते। ठीक है, अभी बहुत सारे इसमें शोबे हैं, कुछ चंद एक हमने कर दिया है, हमने रिपोर्टर कर दिया मेंशन, हमने कर दिया एंकर पर्सन कर दिया, हमने एक जर्नलिस्ट को कर दिया कि ये हमें 3 शोबे ना, या कैमरा मैन।
تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ 3 چیزیں ہیں یا 4 چیزیں ہیں یہی اس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور جبکہ اور بہت سارے لوگ بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں جب ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے یہاں، جب اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی ختم کر کے اس فیلڈ میں، تو اس کو یہ 3-4 شعبے نظر آتے ہیں. اب وہ سوچتا ہے کہ میں کس میں فٹ ہوں گا. یہ ہے نا مسئلہ اسٹوڈنٹس کے لیے؟ نہیں، صرف یہ نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف یہاں پہ کروں گا کہ جہاں تک شعبہ صحافت کی تعلق ہے، یہاں پہ جرنلزم کی بات ہے، تو جرنلزم از اے ویری واسٹ فیلڈ. اٹ ہیز گاٹ اے اسکوپ آف دی ورلڈ. پوری دنیا کے اندر مختلف حوالوں سے اس کا بڑا اسکوپ ہے. اس میں رپورٹنگ ہے، اس میں سب ایڈیٹنگ ہے، اس میں آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، اس میں کیمرہ سکلز ہیں، اور اس کے بعد اس میں پروڈکشن کا سکل ہے، کاپی رائٹنگ سکلز ہیں، پھر میگزین جو ہے وہ رائٹنگ ہے. پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کے اندر مختلف شعبے ہیں. ان شعبوں کے اندر طلباء جا کے گریجول وہ اس میں گرو کرتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں ₹1,00,000 ₹50,000 ₹70,000 تنخواہ ملنا شروع ہو جائے گی، لوگ ہمارے لیے آفر لے کے کھڑے ہوں گے. ایسا ہے نہیں. اس کی وجہ ہے ہمارے ہاں مشروم گروتھ آف میڈیا کی وجہ سے. ایک تو جو جب کہتے ہیں نا افراط زر کیوں ہوتی ہے، جب چیزیں زیادہ بڑھ جائیں تو تب ان کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر قلت ہو جائے تو پھر اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں تو تعلیمی اداروں کے اندر یہاں کیا ہے، یہاں اس فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ سیچوریشن ہے، یہاں کرائسس ہے، یہاں جو ہے جگہ بنانا بہت مشکل کام ہے. ایک زمانہ تھا جب بہت ایزلی آپ اپنی جگہ بنا پاتے تھے. نئے لوگ ٹیلنٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، ہنٹ کر رہے تھے، یار یہاں مل جائے، وہاں سے مل جائے، اور نئے ٹیلنٹ. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے بابے مخصوص ہو گئے. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا یہ لگے، کیونکہ میں اپنی بھی بات کروں گی کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ریپلیس ہونے چاہیے، ہمیں بھی ریپلیس کرنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے. یہ سیٹ عائشہ کی نہیں ہے، یہ آپ سب کی ہے. آپ سب کو چانس ملنا چاہیے، آپ سب کو یہاں آنا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اب بھی وہی کھڑے ہوئے ہیں، اور جو نئے ٹیلنٹ ہے ان کو جگہ نہیں مل رہی، کہیں اسپیس نہیں مل رہی. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیجمنی ہے نا، یہاں پہ مناپلی ہے. جو بڑے میڈیاز ہیں ان کے اندر وہ لوگ جو کافی عرصے سے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایجنسیز کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ لوگ ان سیٹوں پہ قابض ہیں، اور نئے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بن رہی ہے. اور پھر جو موجودہ میڈیا کی صورتحال ہے وہ تو بہت ہی دگرگوں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک تو مشروم آف میڈیا کی وجہ سے جب آپ کی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں تو لوگ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو لوگ کم پیسوں پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، جس کی یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک لیول ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس سے کم ویج پہ ہم نے کام نہیں کرنا ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے ویج بورڈ تو نافذ کر نہیں پائے ہیں. ہم اپنے صحافی جو ہمارے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ٹیکنیکل افراد ہیں، ان کی تنخواہوں یا ان کی جو روزگار ہیں ان کو پروٹیکشن دے نہیں پائے ہیں. ہمارا جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، وہ بھی آج تک قوانین کا اطلاق اس انداز میں نہیں کر پائی ہے جس انداز میں اس کو کرنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا مالکان جو سیٹ ہے کسی بھی میڈیا گروپ کا، وہ دراصل کوئی عام آدمی ہے نہیں. وہ سیٹ ہے، اس نے اپنے مالی مفادات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو اس نے وہ اڈاپٹ کرنا ہے جو شاید جرنلسٹک فرینڈلی نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس کے مالی مفادات کے قریب ہوں گے. تو اس کی وجہ سے اتنا پریشر ہے. اور پچھلے دنوں میں کیونکہ گورنمنٹ نے جیسی پرانی سیاسی حکومتوں نے اشتہارات کا ایک بھرمار تمام میڈیاز کے لیے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میڈیا کی آدھی آمدنی جو ہے وہ سرکاری اشتہارات سے پوری ہو جایا کرتی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تنخواہیں بھی دے پاتے تھے. اب اور وہ بدقسمتی یہ ہے، میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اپروچ کا حامل انسان ہوں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں ان اشتہارات کو میڈیا کو خریدنے اور اس کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا. موجودہ حکومت نے اس کو کسی حد تک کم کیا، جس کی وجہ سے ایک تو اشتہارات نمبر آف جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں،
تو انکم کم ہوئی، جس کی وجہ سے آلٹرنیٹو جو وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی کم ہونے کی وجہ سے اثر کیا پڑا آپ کے سامنے ہے. لوگ بے روزگار ہو گئے اس فیلڈ میں. جب ہم میڈیا کی فیلڈ میں کی بات کرتے ہیں، کتنے سارے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ہاؤسز نے لوگوں کو نکال دیا، اور کتنی تعداد تھی یہ دیکھ لیں آپ لوگ. تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں جو پچھلی گزری انہوں نے اپنے ہی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہا میڈیا کو، اور انہوں نے جو ہے اشتہارات دیے، تو اب اس سچویشن میں کس طرح سروائیو کریں گے جو میڈیا ہاؤسز، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں اور جو وہاں بیچارے کام کرتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ کے سامنے ہے. یہ کچھ 2 سال سے یہی سچویشن چلی آ رہی ہے. میں بھی ایک میڈیا ہاؤس میں رہی، وہاں کام کیا اور وہ بند ہو گیا. ریزن یہی تھی کہ نہیں افورڈ کر پاتے، ہم سیلریز نہیں دے پائیں گے، اور یہ ایک ریزن. اور کتنی سیلریز ہماری بھی نہیں ملی. تو یہ حال ہے. دیکھیے، یہ تو ان کی اکنامک ٹیم کا کام ہے. ان کی جو ان کی آپ کے لیے جو کمرشل ٹیم ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ ریونیو جنریٹ کریں. اگر آپ کوئی بھی ادارہ جب کسی ایک مخصوص جگہ کو یا کسی مخصوص مد کے اندر سے آنے والی آمدنی کو اپنی ڈیپینڈنس، پرماننٹ ڈیپینڈنس بنا لیں گے، تو اس کے بعد یکدم اس شوق سے گزریں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. میری نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے یہ اپیل ہوگی، بلکہ یہ گزارش ہوگی کہ وہ ڈپینڈنسی نہ رکھیں. میڈیا از ناٹ دیئر the last destination. They should be boss of their own. آج انٹرپرینیورشپ کا دور ہے، آج اوپن میڈیا کا دور ہے. آج نیو میڈیا کے ذریعے آپ اپنے تمام جو وہ ٹیلنٹ ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیے تو آج کل کے دور میں جو انسٹاگرام پہ لوگ ہیں، جو یوٹیوب پہ لوگ ہیں، جو زوم پہ لوگ ہیں، وہ لاکھوں روپوں کی وہ آمدنی کے وہ جو ہے آمدنی لے رہے ہیں. تو یہ آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے؟ اچھا، جب نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس چیز میں، یہ چکر میں نہ پڑیں، اور آپ کے پاس اور بھی میڈیم ہے، سوشل میڈیا کے تھرو آپ جو یہ سوشل میڈیا کے ہیں نا سارے ویپن، میں کہوں گی ہتھیار ہے، آپ ان کو استعمال کر کے سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ جب نوجوان ہیں پوچھتے ہیں آئیڈیاز کہاں سے لائیں، تو کبھی کبھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے، یار یہ نیا جو کہتے ہیں ولولہ اور جوش ہونا چاہیے، نوجوان جذبہ ہونا چاہیے. تو آپ کو آئیڈیاز خود جنریٹ کرنے ہیں. تو یہ پوچھا جاتا ہے جب آپ بتائیں ہم کس چیز پر کام کریں گے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، کیا چیز ہے. آپ کتنے نوجوانوں کو دیکھ لیں، یوٹیوب پر جو ہے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اپلوڈ کی جاتی ہے، ٹک ٹاک کے تھرو بھی بہت سارے کما رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، کچھ منفی جا گئے، کچھ لوگ جو پازیٹیو ورک کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. ایک خاتون میں نے دیکھا، یہاں کی نہیں ہے، اور فیملی، اکثر یہاں کی بھی بہت ساری خواتین جو ہے فیملی وائز، ہسبینڈ وائف اور بچہ سمیت یوٹیوب پر جو ہے بڑی پیاری پیاری ویڈیوز بناتے ہیں. ڈیلی روٹین کی ویڈیوز ہوتے ہیں، ہنسی مذاق اور فنی چیزیں. تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں. تو کتنے ملینز میں ان کے جا کے ویوز بنتے ہیں، کتنا وہ لوگ کما رہے ہیں. تو یہ آئیڈیاز تو ہر کوئی جنریٹ کر سکتا ہے، بس تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. جی، یہ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اپنی جو کوالٹیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم جب تک سیلف ایکسپلوریشن نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈیں گے، تو ہم باقی چیزوں کو کیسے جو ہے وہ جان پائیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جاننا ہے، اپنی کوالٹیز سے بھی آگاہ ہونا ہے، اور ساتھ میں جتنے ہمارے ارد گرد جو لوگ ڈفرینٹ آئیڈیاز سے اپنی وہ سروائیول کر رہے ہیں یا اپنی پہچان بنا رہے ہیں، ہم اس پہچان کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. کوئی بڑا تھیوری، اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو تھیوری سے ہٹ کے جو ہے اب اداروں کو، یعنی کہ جیسے کہ تعلیمی ادارے ہیں جو میتھس کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ چیزیں، کیونکہ پہلے یہ نہیں تھی، یوٹیوب کا اگر ہم کہتے ہیں، انسٹاگرام کا، تو یہ اب انہی دوروں میں اس کا استعمال زیادہ ہوا، ٹک ٹاک کا، دوسرے ایپ آ گئے. تو کیا اب ان کو فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جو آتے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے، ان سے اس طرح کا جو ہے کام بھی لیا جائے، کوئی ڈاکومنٹری بنا لائیں، کوئی اس طرح کا ورک ہونا چاہیے، پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں ورک ہو، اور وہ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو کہ ہم نے اس طرح سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے، بلکہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ آج کل یونیورسٹیز کے اندر تمام تقریباً پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر آڈیو ویژول اسٹوڈیوز بھی موجود ہیں، اور بڑے پروفیشنل کیمراز کے ساتھ وہاں پہ اکوپڈ ہیں. ساتھ میں ایڈیشنل کیمراز اویلیبل ہیں، اور ساتھ میں جو ان کی کمپیوٹر لیبز ہیں ان کے اندر ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں.
अब बात यह है कि बहसियत तालिब इल्म मेरे अंदर कितनी अर्ज है आगे बढ़ने की, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। असातिज़ा और तालीमी इदारे आपको वो तमाम मौक़े और तमाम वो रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी भी तालिब इल्म की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सहाफ़त के शोबे के अंदर, अगर मैं पंजाब की हद तक ही देखूं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडियो की कमी नहीं है। ऑडियो विजुअल स्टूडियोज़ हैं, FM रेडियोज़ मौजूद हैं। इवन के ये बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त के अंदर टेलीविज़न स्टेशन पूरा बना हुआ है, सिर्फ उसको टेलीविज़न जो प्रोग्राम्स हैं टेलीकास्ट करने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट 4 घंटे की कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा तालिब इल्मों से प्रोग्राम बनवाए जाते हैं। उनसे वो तमाम प्रैक्टिकल जो वो आप कह लीजिए कि एक एक्सपीरियंस है उनको वहाँ पे दिया जाता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब सहाफ़त की फील्ड की हम जब बात करते हैं और स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं? क्योंकि आप एक उस्ताद हैं और आपसे ज़रूर जो है जो स्टूडेंट है शेयर भी करते हैं कि ये मुश्किल होती है, यहाँ ये मुश्किल है का हम सामना करते हैं। ये पढ़ के जब निकल जाते हैं, फील्ड में आते हैं तो बहुत कम होता है कि डिस्कस किया जाए, लेकिन उस्ताद से तो कोई बात कहते हैं तो छुपी नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो है बच्चे बात करते हैं कि इस फील्ड में जाके हम समझते हैं रूटीन वाइज से कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। जब ये सहाफ़त की बात हम करते हैं, यहाँ अगर कैमरे के आगे आना है आपने तो आप भरपूर तरीके से पूरे एतमाद तरीके से आना। इस पर मज़ीद बात करते हैं क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन कहीं मच जाएगा, हर साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी कि बिल्कुल उस्ताद मोहतरम से उनसे जान रहे थे कि एक स्टूडेंट्स जो कि सहाफ़त की फील्ड से ताल्लुक़ रखता है या जाना जा रहा है तो उसे इस फील्ड में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसका जिक्र वो करते भी हैं। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं तो वहाँ जाकर क्या उनको लगता है क्या कमी है? क्या थ्योरी ही काफ़ी थे या वाकई प्रैक्टिकली कुछ करना था हमने? क्या लगता है आपको? देखिए, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट है थ्योरेटिकल, एक कंपोनेंट है प्रैक्टिकल। हम प्रॉब्लम ये है कि बच्चे थ्योरेटिकल कंपोनेंट में भी थोड़ा सा वो लैक करते हैं और प्रैक्टिकल कंपोनेंट में भी उनकी डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो जो कंटेंट ऑफ द कोर्स है वो इतना ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो थ्योरेटिकल जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि समटाइम्स प्रैक्टिकल के लिए टाइम कम मिल पाता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि दौरान तालीम बच्चे इनिशिएटिव लें और अपने अपने जो इदारे हैं उनमें अपने असातिज़ा, अपने डिपार्टमेंट के हेड्स और टीचर्स के साथ मिलके इस बात को यकीनी बनाएं कि थ्योरी के साथ साथ उनकी जो असाइनमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो थ्योरी को कम नहीं किया जा सकता, ज़रूरी ठीक है आप इस चीज़ को मानते हैं कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए कि शायद इसका काम ही नहीं होता, फॉर्मेलिटी ही हो गई ना बहुत सारी चीज़ें। जी, उसमें अलमिया ये है कि हम आज भी इस बात को शायद ये समझते हैं कि जब तक बहुत लंबा चौड़ा कोई 2000-4000 सफ़ों का कोर्स ना पढ़ाया जाए तो शायद तालिब इल्म की डिग्री की जो वैल्यू है वो शायद इतनी नहीं। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये है कि हमारे यहाँ एक और अलमिया है कि हमारे मिन हैसल कौम और मिन हैसल मुआशरा, आप स्कूल लेवल से ले लीजिए और यूनिवर्सिटी लेवल तक चले जाइए, हम लोग टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कम करते हैं। मगरिब की तरक्की की जो पीछे वजह है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे का स्कूल लेवल से कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन देकर उनको थ्योरी की तरफ लाया जाता है। हम बच्चे को प्ले ग्रुप से लेकर हम मास्टर्स और PhD लेवल तक हम इनको टेक्स्ट पे ही रखते हैं। तो जब तक हम अपने जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंसेप्चुअल एजुकेशन का जो वो वजन है उसको ज्यादा नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ ये जो एक आप कह लीजिए कि मयार का इन्हतात है वो रहेगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, तो आप एक उस्ताद है, आप समझते हैं कि इसको बदलना चाहिए, ठीक है, इस सिस्टम को, इस निज़ाम को, और हर टीचर यही कहता है जब यहाँ आते हैं और मैं तो पता नहीं कितने सालों से इस पर बात भी कर रही हूँ, लेकिन कहीं मुझे बदलता हुआ आज तक नज़र नहीं आया। इसमें कोशिश कौन कर सकता है ये भी नहीं पता मुझे। ये बताएं कि अक्सर यही गिला किया जाता है। इंजीनियरिंग के आए थे मेरे पास टीचर, तो उन्होंने शिकवा खुद ही कर दिया क्योंकि बुक्स हम पढ़ा रही हैं वो इतनी पुरानी तारीख के हैं जिनका आज के दौर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, दौर बदल चुका,
जमाना बदल चुका, कहाँ कहते हैं ना, अब हम चांद पर पहुंच चुके, उससे भी आगे कहीं जा पहुंचे। तो अब वो लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम कहते हैं ना जमीन पर ही खड़े हैं। अगर अपनी थ्योरी पे हम देखते हैं बाबा आदम के ज़माने की जो बातें हैं, माज़रत के साथ अगर आपको बुरा भी लगे तो ये हकीकत है, वो बातें हमारी बुक्स में अब भी लिखी हुई हैं, वही स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही हैं। तो क्या क्यों उसमें चेंज लाने की जरूरत नहीं? देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट एक तो ये है कि इसमें जो असातिज़ा हैं बज़ाते खुद, उनका इतना कसूर नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक कोर्स रिवीजन कमेटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक ओवरऑल कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी होती है, जिसका काम होता है कि हर दूसरे तीसरे साल उस कोर्स को रिवाइज करे और उसके अंदर रिवीजन के बाद नए टेक्स्ट बुक्स, नई रेफरेंस बुक्स को ऐड किया जाता है। लेकिन अमूमन होता यह है कि तलबा जो हैं वो नए कंटेंट की तरफ जाने की बजाय पुराने बने हुए कोर्सेज और पैटर्न को फॉलो करके उसी एक घिसे पिटे अंदाज में एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा भी तसाहुल का शिकार होकर एक रूटीन से हटने की बजाय वो कहते हैं चलो जो एक पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करते रहे। डेली की रूटीन है तो वो कोई भी अपने आप को भी अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वक्त कम है और तकाजे बहुत ज्यादा हैं। ट्रेनिंग सेशन नहीं होना चाहिए उस्ताद? देखिए, हमारा अलमिया तो यही है कि हमारे यहाँ जो मैंने एक दो दफ़ा हमारी पहली नशिस्तों के अंदर भी मैंने बात की थी कि हम स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हम अपने असातिज़ा के रिफ्रेशल कोर्सेज नहीं कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के मौके नहीं होते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो 3-3 महीने की 2.5 महीने की छुट्टियां आती हैं, वो छुट्टियां ऐसे कि ऐसे ज़ाय हो जाती हैं। उन छुट्टियों के दौरान या जो आम रूटीन के अंदर जो वो हमारे सेशन चल रहे होते हैं, उनके अंदर असातिज़ा की बाकायदा एक पूरे साल का स्केड्यूल बना होना चाहिए हर इदारे के अंदर कि हम असातिज़ा को रिफ्रेशल कोर्सेज, नए टेक्स्ट, नए कॉन्सेप्ट्स और नई थेरीज से उनको आगाह करेंगे और उनको कोर्सेज पे भेजेंगे। ये बनाना हुकूमत का काम है। ट्रेनिंग सेंटर पे जाए या ट्रेनिंग का कोई अरेंजमेंट होता है तो वहाँ चाय पानी चलता है और गप्पे शप्पे होके खत्म हो जाता है। माजिद के साथ ऐसा ही होता है ना, तो वो बस एक गेट टुगेदर हो गया। देखिए, गेट टुगेदर आप चले कह लीजिए कि 20% तक तो या 30% लगा लीजिए कि गपशप हो जाती है, चाय पानी चल रहा है। लेकिन आप यकीन कीजिए, जब आप किसी की रिफ्रेशल कोर्स पे भेजते हैं, आप उसको अपग्रेडेड ट्रेनिंग देते हैं, नया कॉन्सेप्ट या टेक्स्ट उसको आप बताते हैं, तो उसका 50% उनके पास रहता है। और दूसरा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। आपके पास एक नया वो आप कह लीजिए कि एक जरिया आ जाता है जिसके जरिए आप अपने तलबा को उससे आगाह कर सकते हैं। तो उसमें आप अगर हम सिर्फ यही सोचते रहें कि जी हम ये रिफ्रेशल कोर्सेज में वक्त ज़ाय होगा, हमारा वो कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेगा, तो यही तो वजह है, यही तो रीज़न है जिसकी वजह से रिफ्रेशल कोर्सेज नहीं होते हैं और उसका नुकसान जो है वो बराह रास्त तलबा को होता है। इस पे फीडबैक की बात करूंगी मैं। फीडबैक कहाँ से मिलना है? टीचर से ही मिलना है जिन्होंने सीखना है। अब वो बन गए स्टूडेंट्स, ठीक है, कि उनको रिफ्रेशर कोर्स कराए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कर, तो क्या एग्री होते हैं? क्या वो अपने पैटर्न से जो सदियों में वही आते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और हाथों पे ऐसे ऐसे चढ़े हुए थे, बोले जा रहे हैं माजत के साथ, उस्ताद हैं आप, तो वो चल रहा है वैसे सिस्टम चल रहा है। वो कहते चलने तो यार, हमें क्या, आए हैं तो बस किया। नहीं, टीचर में इतना वो है कि वाकई वो देखिए, मैंने सारी जिंदगी तालीम और तदरीस के साथ मेरी गुजरी है और मैंने जितना अरसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, आप यकीन कीजिए कि मेरा हर साल कोर्स जो है वो अपग्रेडेड होता था और इस बात की गवाही मेरे स्टूडेंट्स भी देंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे खुद को भी अर्ज था और फिर मैं उसको फॉलो अप करता था उसका, और कोर्स की अमेंडेड जो वो रिकमेंडेशंस हैं वो मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया करता होता था और उसका बेनिफिट मिलता था स्टूडेंट्स को। और मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आज तक इस बात को याद करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर नोट्स नहीं हुआ करते होते, मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा रीडिंग्स हुआ करती होती थी। तो मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिलीव करता हूं क्योंकि मैंने बाहर जितना अरसा गुजारा है, मैंने वहां के सिस्टम में जब पोस्ट ग्रेजुएशन की है कनाडा से, तो वहां पे भी मैंने देखा है कि वहां पे कोर्स कंटेंट जो है वो 40 to 50% है और समटाइम्स वो कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 30% तक चला जाता है। ज्यादा वेट जो है वो प्रैक्टिकल को दिया जाता है और कंसेप्चुअल जो वो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम किया जाता है। मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे तालिब इल्म के, आप तालिब इल्म को प्रैक्टिकल फील्ड की जो
टेक्निकलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो ड्रॉबैक्स हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनसे उनको आगाह नहीं करेंगे और उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक वो एक अच्छे कारकुन नहीं बन सकते किसी इदारे के, या वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार नहीं ला सकते। जब स्टूडेंट इस फील्ड में आते हैं, मीडिया की फील्ड में आते हैं, तो मसाइल की बात हो रही थी कि बहुत सारे यहाँ आते हैं इंटर्नशिप पर, बच्चियाँ भी आते हैं, हमारे तो यहाँ देखने को मिलता है, और 6 महीने हार्डली जो है आते हैं और उसके बाद बहुत लोग तो डिसहार्ड होकर छोड़ा जाते हैं, यार अब यहाँ हमारी कोई जगह नहीं बनी। ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। और तो अब बात ये आ गई कि अब आपके पास एक और मीडियम भी है जिसे हम यूट्यूब चैनल कहते हैं, और बहुत सारे लोग इस चैनल से अर्न भी कर रहे हैं चैनल, तो आप उस मीडियम को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मीडियम पे आपको जगह नहीं मिलती और इस फील्ड में आप आए हैं, तो आप समझते तो यही है कि यहाँ आएंगे और आप बिल्कुल आपको इंटर्नशिप के बाद फौरन जो है हायर कर लिया जाएगा। तो बहुत कम जगह है जहाँ ये स्पेस बनती है और आपको वहाँ हायर कर लिया जाता है। ज़्यादातर लोग बेचारे आते हैं और टाइम पीरियड पूरा करते हैं, जब देखते हैं यहाँ कुछ मिलना नहीं है तो फिर ओके खुदा हाफिज़, इससे बेहतर है हम घर ही बैठे कुछ और ही कर लें। तो ये पहले ज़हन में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए, तालिब इल्मों को असातिज़ा ज़रूर इन बातों से आगाह करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आप ओवरवेल्म्ड वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाएं मार्केट में। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे इस तरह भी डिस्करेज हो जाते हैं जब वो यहाँ पे इंटर्नशिप्स पे, अखबारात में, टेलीविजन स्टेशन पे, रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो पहले लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनको भी शायद पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो वो डिसहार्ट होके इस शोबे से वाबस्तगी के बारे में भी अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। मेरी गुजारिश उन तमाम तलबा से ये होगी कि अपने आप को डिस्करेज मत होने दें। आप सिर्फ एक पर्पज से हमेशा इंटर्नशिप करें कि मैंने इस इंटर्नशिप के दौरान वो तमाम टेक्निक्स सीखनी है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, जिनको अप्लाई करके जो लोग इस शोबे में पहले से मौजूद हैं वो किस तरह सक्सेसफुल हो रहे हैं। और दूसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी के साथ मार्केट के अंदर आएं। एंटरप्रेन्योरशिप जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करें। आज दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई है। अब तो डिपेंडेंसी की बात ही नहीं है। अब तो मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं और बड़े एंकर पर्सन्स हैं, वो आप देखिए कि उनके अगर हफ्ते में 4 प्रोग्राम चलते हैं तो हफ्ते के 7 दिन उनके यूट्यूब चैनल पे अपने जो प्रोग्राम्स हैं, उनके एपिसोड्स हैं, वो अपने लॉन्च करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि तलबा को आपस में मिलकर, जो तलबा अपनी ज़ाती हैसियत में अकेले अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, लाइटिंग किस किस्म की चाहिए, हमें एक छोटी सी जगह स्टूडियो के लिए चाहिए, तो वहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट से अपना यूट्यूब चैनल के लिए वो सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं कि आपको कुएं का मेंढक नहीं भरना। मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो इस फील्ड में हैं, और जब बहरान आया और जो सिचुएशन है तो कहते हैं हम कहाँ जाएं, हम क्या करेंगे। ये बहुत सारे आए लोग, बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, उन्होंने ये बात की आयशा, कि हमने तो कभी सोचा नहीं है कि मीडिया के अलावा हम कहीं जाके फिट होंगे। ये एक जहन में हमने बिठा लिया और अब क्राइसिस है, अब इसमें सर्वाइव करना है। बेरोजगार हुए बहुत सारे मीडिया पर्सन, और कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक भी हुआ, लोगों की डेथ भी हो गई। टेंशन, परेशानी में, डिप्रेशन में, यार क्या क्या नहीं होता। तो मीडिया हाउसेस को तो कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है, उन्होंने कभी कम कर दिया, कभी जरूरत हो तो रख लिया। तो फर्क पड़ता है किस पे, हम लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ता है। जो कि आते हैं सहाफत की फील्ड में, फिर डिसहार्ड हो गए कि यार क्या हुआ हमारे साथ, और फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ये बात जब मैं सुनती हूँ कि हमने तो सिर्फ इसी को समझ लिया कि यही हमारी रोजी रोटी का जरिया है, तो बात यह है कि वो लोग भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कोविड-19 आया और इसमें जो सिचुएशन है आपके सामने है, इसमें भी तनख्वाहें डिले हुई, मिली नहीं, आधी मिली किसी को। तो ये सारे मीडिया हाउसेस का कुछ इसी तरह से चल रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, तो इसमें कुछ लोगों ने, अब मुझे अच्छा लगा यूट्यूब पर आ गए, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। तो आपको मीडिया पर्सन है ना यार, बोल सकता है, कर सकता है, तो उसको आना चाहिए, इस मीडियम को भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रैवलिंग की फील्ड में भी आ गए हैं, और बड़े बड़े सहाफ़ियों की जब मैं बात करती हूँ तो उनमें से मैं नाम नहीं लूँगी, तो एक पर्सन है जिन्होंने जो है बाकायदा जो है टूर गाइड बनने का सोचा, और लोगों ने बातें भी की, ओ हो कितने हालात बुरे आ गए हैं कि अब इतने बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जितनी तनख्वाहें लाखों में ले रहे थे, तो अब वो जो है, तो यार ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही फील्ड से रिलेटेड है तो फिर आप समझे कि बस इसी में हमारा मरना है। जो कुएं के मेंढक की जो मैं बात कर रही थी, तो आपको बाहर निकलना भी है, और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं।
तो ये عائشہ بات صرف بڑی سادہ سی ہے. انیشیٹو از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اگر میں نے اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا ہے تو مجھے انیشیٹو لینا پڑے گا. انیشیٹو جب تک نہیں لیں گے، آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میں ابھی جیسے پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو وہ اپنا پرسنل اسٹوڈیو بنا لیں. اگر آپ اسٹوڈیو افورڈ نہیں کر سکتے تو اکوپمنٹ لے کے کسی ایک کونے کو آپ اسٹوڈیو کو بڑی آسانی سے بڑے کم پیسوں میں اسٹوڈیو کی شکل دے کر آپ اپنی جو سنیماٹوگرافی ہے وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ چند دوست مل کر اپنی مشترکہ انویسٹمنٹ کے ذریعے 2 کیمرے لے لیجئے اور اس سے آپ بہت خوبصورت انداز میں آپ اپنے باقاعدہ پراپر پروفیشنل پروگرامز سٹارٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے انکم آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے غلط راہ بھی اختیار کی، پرینک پر آ گئے. آپ کے سامنے ہے کراچی میں بچے کو گولی لگ گئی اسی پرینک کے چکروں میں. لاہور میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا بچے کو. یاد ہوگا آپ کو بہت سارے حادثات ہوئے ہیں. تو یار کام وہ کریں جو سیف ہو، جس میں آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. ٹک ٹاکر جو بنے تو اس پہ بھی یہی ہے، کوئی ٹرین کے سامنے کھڑا ہے، کوئی کہاں کھڑا ہے، کوئی کہاں. تو کتنے لوگوں کی اس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوئے اور ہلاک ہو گئے. یار اس پہ بات کرتے ہیں کہ کام وہ کریں جو آپ کے لیے سیف ہو. آج ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقت کہیں مت جائیے گا. معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور یہ اتنا جو مگ بڑا سا نظر آتا ہے تو آپ سوچ رہیں گے عائشہ چائے پی رہی، تو ایسا نہیں ہے جان. یہ کچھ دنوں سے جب سے میرا گلا خراب ہوا ہے تو میں نے جو ہے گرم پانی، نیم گرم پانی، بلکہ دھوئیں بھی نکل رہے ہیں تو گرم پانی جو ہے پینا شروع کر دیا ہے. تو روٹین وائز بھی جو ہے جس طرح کا موسم جا رہا ہے تو اس میں چائے زیادہ نہیں پینی آپ نے، کوئی اتنا فائدہ دینے والی نہیں ہے. تو گرم پانی پئیں کیونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے. اس موسم میں ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے تو کوشش کرنا ہے کہ جس طرح سے انٹیک ہو سکے پانی کا بڑھانا ہے. تو چائے سمجھ کے آپ نے پانی کو بھی پی جانا ہے. کیسے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ بہت ضرورت ہے پانی کی. اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے آج کل پرابلم ہے، کہیں درد ہے، کہیں پتھری ہے، کبھی یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پانی ہم نہیں پی رہے ہوتے اور یہ چیزیں جو ہے پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے حمزہ کو بھی یہ کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہے. اللہ کرے جلد جلد ٹھیک ہو کے آ جائے. بہت مس کر رہے ہیں حمزہ بھائی آپ کو، اور اللہ آپ کو جلدی سے صحت دے. میرے جو آپ میک اپ آرٹسٹ ہیں حمزہ، ان کو میں بہت مس کرتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے یار. سال ہو گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہی مجھے تیار کرتا ہے. آ کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی حمزہ کو یہ کر دو وہ کر دو. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ عائشہ کو کیا چاہیے کس طرح سے. عمر کا کام بھی اچھا ہے لیکن حمزہ تو پھر حمزہ ہے، نو ڈاؤٹ. تو واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو میڈیا کی بات ہو رہی تھی، اب بات ہو رہی تھی آئیڈیاز کی. اب آج کچھ آئیڈیاز دیے جائیں اسٹوڈنٹس کو. یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں آئیڈیاز، خود جنریٹ کرنے نہیں ہمارے پاس اتنا. وہ کہتے ہیں نا مغز نہیں ہے ساڑھے کو، اسی کی کریے معذرت کے ساتھ. یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کرے، کہاں کھپائیں دماغ. تو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس میں بہتر ہے اس کو وہی کام کر لینا چاہیے. انتظار نہیں کرنا کہ آپ کو کوئی آفر آئے گی. آفر نہیں آنے والی میرے بھائی. میڈیا کے شعبے سے تو آپ امید ہی نہ رکھیں گے آپ کو آفر آئے گی. یہ بہت کم ہوگا آپ کی ویڈیوز بلکہ چلیں گی یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پہ، وہاں سے آپ کو آفر آ سکتی ہے. آج کل بہت سارے لوگ سٹار اسی طرح سے بنے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، بچہ آپ کے سامنے ہے وہ جو گولو گولو سے احمد آتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے ہوا نا کہ پھر چینل پہ بلا لیا گیا، پھر وہ سٹار بن گیا، ہر چینل اس کو بلا رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ سٹار بن سکتے ہیں. یوٹیوب جو ہے میڈیم ہے اس کو استعمال کریں. ٹک ٹاک کو بھی اچھی طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ بھی برا نہیں ہے. لیکن ایپس کا قصور نہیں ہے، قصور ہے کہ ہم اس میڈیم کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. کتنا سیف اینڈ ساؤنڈ استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ بات ہوتی ہے پرینک آپ نے بنانے تو آپ گھر میں بنا لینا یار. دوستوں کو جمع کر لیں، مذاق کر رہے ہیں، اپنے چھت پہ بیٹھ کے بنا لیں. ضروری آپ نے باہر جانا ہے، لوگوں کے اندر بنانا ہے، اور لوگوں کے اندر آپ کو یہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی اوور پریٹینڈ کرتا ہے کچھ. تو اپنی جان کو بھی سیف رکھنا بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں ٹک ٹاک پر جو ہے ایک اور ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی گئی اور ہوا یہی کہ گھر میں پسٹل تھا اور اس کی وجہ سے گولی چل گئی اور والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. یار اس طرح بڑے کیسز ہوتے رہتے ہیں تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اب بتائیں آئیڈیاز کیسے دیں؟ جی میرے خیال میں بہت ہی چند بنیادی باتیں ہیں جن کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھ لیں تو بہت سارے مختلف، صرف یہ نہیں کہ شعبہ صحافت کے طالب علموں کے مسائل حل ہوں گے. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بچہ ہے یا بچی ہے یا ایون کہ کوئی ٹیچر ہے یا کوئی پروفیشنل ہے تو وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنے ایکسپیرینسز، ان کے پرابلمز، ان کے سلوشنز کو وہ ایک پرسنل
ब्लॉग की, वीडियो ब्लॉग की शक्ल में वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे लगा दें। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, जो एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो बच्चे अपने कोर्स कंटेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो चुन के उनकी वीडियो ब्लॉग्स बनाएं, उनको यूट्यूब पे डालें और उनकी सब्सक्रिप्शन करें। और उनकी वीडियो तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक उसकी वीडियो की सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं करेंगे। तो पहले चंद जो वीडियोस हैं अपने आप को एक्सेप्टेबल और वैल्यूएबल बनाने के लिए आप अपनी कुछ फ्री वीडियोस अपलोड कीजिए, उसके बाद उसकी सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। ये आपकी एक परमानेंट इनकम का जरिया बन जाएगा। आजकल अकेडमीज में जाने की बजाय आप अगर अपनी वीडियोस अच्छी प्रॉपर एक जो साउंड नॉलेज के साथ आप अपनी वीडियोस लगाएंगे वो एक्सेप्ट होंगी और लोग उनको देखते हैं। एजुकेशन के अंदर बहुत स्कोप है। जहां तक मीडिया के तालिब इल्मों का काम है या उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की बात है, तो मेरे ख्याल में आज तो स्काई इज द लिमिट। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू करें, किसी भी इशू के हवाले से रिपोर्टिंग आप करें और उसको अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दीजिए। इसी तरह जो मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर आप अपने जो वो वीडियोस हैं उनको बनाएं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि वी नीड टू बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट वी डोंट नीड टू बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जब तक हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं हैं तब तक हमारी स्किल्स का, हमारी क्वालिटीज का और हमारे इल्म का फायदा ही नहीं है। अच्छा, अब बात ये है, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, अपना चैलेंज शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। इंटरटेनमेंट की वीडियो बहुत पसंद की जाती है, आप किसी को हंसाते हैं तो लाजमी बात है दूसरे को फायदा हो रहा है कि वो हंस रहा है, उसको खुशी मिल रही है, प्लेयर मिल रही है, तो आप ये वीडियो देखेगा। पहली बात, कुछ वीडियोस हम अपने लिए बना रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, हम ये काम खुद कर रहे हैं और इसमें हमें खुशी हो रही है, लेकिन दूसरों को हो सकता है उसमें खुशी ना मिल रही हो उसमें, तो आप दूसरों के बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं? बात यह है कि वीडियो वो बनाए जिससे दूसरों को फायदा हो। जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल का है, बनाती हैं खवातीन, बड़े शौक से देख रही थी आईज मेकअप कैसे हो रहा है, तो दूसरी सीखती हैं ये मेकअप, ये तो खाना बनाने का देखें, बहुत इन है, आप घर में जो है शेफ बन जाए और जो भी, और ये फॉर्मेलिटीज होती हैं यार कि इस तरह का मेरा सिस्टम नहीं है, मैं ये, मेरे लोग देहातों में बैठ के चूल्हों पे जो है लकड़ियों पे जला के बनाते हैं और वो इतनी हिट हैं वो वीडियोस। आप देख लें, आप देही इलाकों में रहते हैं, आपके पास तो सारा यार माहौल भी मजे का है, माहौल भी मजे का हो गया ना, तो आप वहीं बना लें, वहीं दिखा दें, वहाँ का माहौल का खाना बनाना सिखा दें, तो कुछ ऐसी चीजें सिखाएं जिससे कोई लर्न कर रहा हो, जो लर्निंग वाला होता है ना काम, वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। हम अमूमी तौर पे सिर्फ हंसी मजाक और एक दूसरे का मजाक उड़ाने पे आजकल टिकटॉक पे और बाकी जगहों पे जो है लाइकी और चंद और ऐप्स हैं उनके ऊपर जो है हमारा फोकस इस चीज पे है। अगर हम मजाक के साथ साथ जो मॉरल लेसन्स हैं या मॉरल मैसेजेस हैं वो भी देना शुरू कर दें तो कितना सोने पे सुहागा हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम समाजी मसाइल के ऊपर बात करें, हम समाजी मसाइल पे सिर्फ बात नहीं करें, उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करें। फिर हमारे मुआशरे के अंदर आजकल जो सबसे अहम चीज है वो है अदम बर्दाश्त। हमें अदम बर्दाश्त पे बात करने की बड़ी जरूरत है। हमें अदम बर्दाश्त से बाहर निकलना है। हम आज किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, हम किसी से कोई गुफ्तगू एकेडमिक डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं। तो जब तक हम अच्छे वैल्यूज को प्रमोट नहीं करेंगे हमारे मुआशरे के अंदर भी तब्दीली नहीं आएगी और हमारे जो काम करने का मकसद है वो भी फुलफिल नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो वीडियोस बनाने का अमल है ये 2 वे अमल है। इट्स लर्निंग प्रोसेस, इट्स प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, राइट। तो इन दोनों मराहिल में से हम उस वक्त बेहतर अंदाज में मजीद तरक्की करेंगे जब हमारी अच्छे कंटेंट की वजह से एक्सेप्टेबिलिटी होगी। जब आपकी एक दफा एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है तो आप एस्टैब्लिश हो जाते हो, फिर आप रोही के या किसी और चैनल के या जो न्यूज चैनल है उसके आप वो दस्ते नगर नहीं रहते हो, आप उसके डिपेंडेंट नहीं हो जाते हो। आपको बहुत सारे, जैसे आपने शुरू में कहा था कि एक दफा आप अच्छी कंटेंट के साथ कोई वीडियो अपलोड तो करें, उसके अंदर लोगों को सोल्यूशन दे, उसके अंदर लोगों के साथ वो बात करें जो हकीकत से करीब हो और जिससे लोगों को फायदा मिलने का वो फायदा मिले।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینل والے خود آپ کو بلائیں گے بالکل، اور آپ کی گرومنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ پہلی ہی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل شاید لک نہ ملے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈسکریج. سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ پہلی اپلوڈ کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، 10 تک کر جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کو پتہ چلتا ہے یار یہ ویڈیو اس سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اس کی وائس کوالٹی ہے، کیمرہ کوالٹی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بس جو موبائل آپ کے ہاتھ میں پھڑ لیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے فلاں لینا ہے موبائل یا فلاں میرے پاس ہونا چاہیے. تو یا کہتے ہیں نا کوئی بھی موبائل، اب میں برانڈ کا نام تو لے نہیں سکتی جانی، تو کوئی بھی آپ لے لیں جو آپ کے پاس ہے، اس سے کام تو سٹارٹ کر دیں نا. آپ یہ دیکھیے کہ 3-4 دوست عموماً اکٹھے ہاں. ہوتے ہیں، آپ کے پاس تو 3-4 موبائل نہیں ہیں، 3-4 کیمرے ہیں. بالکل. آپ 4 اینگل سے، ویسے عموماً 3 پوائنٹ فوکل سسٹم ہوتا ہے کہ جس کے اندر کیمراز لگا دیے جاتے ہیں جو ایک اینکر کے اوپر فوکس کرتا ہے اور باقی 2 کیمرے جو ہیں وہ سائڈ سے جو ہاں جی جیسے یہاں پہ پروفیشنل سسٹم ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. باتیں تو بہت ساری ہیں، ہم نے بہت. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی آج اس وقت کہہ رہی تھی یار شاپنگیں ہو رہی ہیں، شادی جو ہے شادیاں آ رہی ہیں، لیکن بہت سارے جو ہے مسائل بھی آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. کووڈ-19 پھر سر اٹھا چکا ہے اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز. ملتان کے بھی کچھ جو علاقے ہیں وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. کچھ چند ایک علاقے ہیں تو جہاں سے بھی جو ہے زیادہ پیشنٹ، نمبر آف پیشنٹ نظر آتے ہیں یا مل رہے ہیں، تو وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ کورونا کو روکا جائے. اور یہ سچویشن ہے، اور بہت ساری چیزوں کی ٹائم ٹیبل بنا دیے گئے ہیں. تو اب ہم میرج ہال کی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لازمی بات ہے، بہت پہلے ہی شادیاں گن لی جاتی ہیں، ڈیٹ رکھ لی جاتی ہیں، تاریخیں رکھ لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ سچویشن آ گئی ہے تو اب جنہوں نے شادی کرنی ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو میرج ہال مالکان ہیں وہ بھی پھر دوبارہ پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب ہمارے ساتھ صدر جو ہے میرج ہال ایسوسیشن ہے، ہم انہیں ویلکم کہیں گے، میاں نصرت حسین صاحب ہیں. ویلکم اور خوش آمدید. اور سب نو پریشانی ہے، شادیاں سر پہ ہیں، ڈیٹس رکھ دی گئی ہیں. تو ایک طرف تو کلائنٹ میں کہوں گی پریشان ہے، ایک سائڈ پہ اب لوگ بھی پریشان ہیں. تو کیا ہے، اور حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ 20 نومبر سے 31 جنوری تک میرج ہالز کو بند کر دیا جائے گا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارا بزنس پہلے آپ کو پتا ہے 6 مہینوں نے بند رکھا، 15 دن کا کیا بالکل بڑا پیک سیزن تھا ہمارا، بڑا نقصان ہوا کروڑوں روپے کا. 15 دن کیا کہ 6 مہینے بعد انہوں نے جب اناؤنس کیا 15 ستمبر کو، تو ظاہر ہے جب اناؤنس کیا تو ہماری کوئی کپڑے جوتی کی دکان نہیں ہے کہ شٹر کھولیں گے تو ہماری سیل شروع ہو جائے گی. کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ پہلے لوگ ڈیٹ رکھتے ہیں، اپنا ارینجمنٹ کرتے ہیں، ہمیں آ کے بکنگ کرواتے ہیں. انہیں ہمیں بکنگ کر سفر سٹارٹ ہو چکا تھا 15 ستمبر جب انہوں نے اناؤنس کیا. ہمارے پاس لوگ شادیاں کرتے نہیں کرتے، جی وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر. اس بعد ہمارا جو سیزن سٹارٹ ہوا ہے وہ 2-3 نومبر سے سٹارٹ ہوا، تو پہلے لوگوں نے مہینہ 1.5 گیپ سے جو بکنگ کرائی تھی. ابھی ہم نے 10 دن میں 2-4 فنکشن کیے ہوں گے. ویکینڈ پہ ہوتا ہے نا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وہ ہمارے پاس، ایسے تو فنکشن ہی نہیں ہوتے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک دم پھر ہمارے پہ سر پہ تلوار لٹکا دی، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. لوگوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہیں، پھر وہ ڈسٹرب ہو گئے، ڈبل مائنڈ ہو گئے، وہ ہم سے اب ایڈوانس مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم تو پہلے اتنے 6-7-8 مہینے بند رہنے کروڑوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں. تو اب لوگ بے روزگار ہیں بیچارے. 95% لیبر ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مختلف آئٹمز آتے ہیں مارکیٹ سے، تقریباً 50 کے قریب آئٹمز ہیں. مینوفیکچرز ہیں جو ہمارے کراکری فرنیچر وغیرہ ہیں، وہ بیچارے اب کام شروع ہوا تھا، انہوں نے پھر کہا جی آپ بند کر دیں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم بعد میں نہیں کریں گے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اور جتنا SOPs پر ہم عمل کر رہے ہیں، انتظامیہ چیک کرتی ہے، بڑی خوش ہو کے جاتی ہے. اتنا SOPs پر کوئی عمل نہیں کر. ہم نے سب سے زیادہ قربانی بھی ہم نے دی ہے اور SOPs پر عمل بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں 20 نومبر سے آپ بند کر دیں اور اوپن ایئر میں آپ فنکشن کریں، انڈور آپ بند کر دیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اوپن ایئر میں آپ ہزار بندہ بھی بلا سکتے ہیں، پھر کیسے سوشل ڈسٹینس رکھا جائے گا؟ کیسے لوگوں کا کہا جائے گا کہ آپ ماسک پہنیں یا SOPs کا خیال رکھیں؟ یہ بھی تو بہت مشکل ہے نا کہ آپ تعداد بھی وہاں زیادہ بڑھا رہے ہیں، کہ رکھ لیں آپ اوپن ایئر میں. تو کتنا بڑا کھلا میدان آپ کو یہاں ملتا ہے، یہ مجھے بتا دیں جہاں آپ کر سکتے ہیں. جتنا کھلا میدان میں یہ کریں گے، جو سردی کا موسم ہے اس میں تو لوگ لیڈیز بچے نمونے کا شکار ہو جائیں گے، الٹا بیمار ہوں گے. بالکل بیمار یہ تو پھیلانا چاہتے ہیں.
اپنے جلسے جلوس کا جو کھیل کھیل رہی اپوزیشن اور گورنمنٹ، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہزاروں لاکھوں آدمی جب ٹرالیاں ٹرک بھر بھر کے، اب ملتان میں جلسہ ہونے والا ہے، کہاں سے لوگ آئیں گے، وہ کورونا پھیلائیں گے یا ہم پھیلائیں گے؟ ہمارے طرف سے تو پہلے نہیں پھیلا، جب انہوں نے بند کیا اسے ڈیلی 150-200 کیسز آتے تھے، پھر وہ ہزاروں 6-7-8 ہزار ڈیلی پہ آ گیا. ہمارے تو میرج ہال بند تھے، ہم نے تو نہیں پھیلایا اس وقت. ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ہفتہ 10 دن ہوا ہے، تو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ میرج ہال پھیلا رہے ہیں. یہ سکولوں میں آپ دیکھیں بچوں کو ایک ڈیسک ایک پہ بٹھا کے گیپ سے بٹھا رہے ہیں. جب وہ ٹریول کر کے گھر سے جاتے ہیں ویگنوں پہ، جہاں 30 بچے کیری ڈبے سے نکلتے ہیں، 20 بچے رکشے سے نکلتے ہیں، یہ کون سا ہے؟ ٹرانسپورٹ بھری ہے، ریلوے کے ڈبے بھرے پڑے ہیں، جہاز چل رہے ہیں. تو ہمارے بزنس کو ادھر عمران خان کہتا ہے کاروبار کو بھی چلانا ہے. یہ کورونا تو چلتا رہے گا، لیکن کاروبار بند کرنا تو بالکل کرنا ہے. ایس او پیز پہ عمل درآمد بھی جی ہم کر رہے ہیں. بالکل آپ تو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں ان کو جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں حکمت عملی ہونی چاہیے آپ کے سامنے ہے؟ میں جب صبح آتی ہوں، آپ یقین مانیں گے میری روڈ پہ جب نظر گھومتی ہے تو اکا دکا ہی مجھے کوئی جو ہے ماسک لگائے نظر آتے ہیں. کب ابا نے لگائے تو بچوں کے منہ پہ ماسک نہیں ہے، بچے ایسے ہی لے کر پھر رہے ہیں. آپ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں وہی والا حال ہے پچھلے والا کہ کورونا ہے ہی نہیں؟ آپ کے سامنے ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی، ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ نکل آیا. جی دیکھیں جو کیئر نہیں کرتا اب اس کا ہمارے بزنس کے کیا تعلق ہے؟ ہمارے بزنس بند کر دینا بھی تو ٹھیک نہیں. اب ہمارے ڈبے کے ڈبے لگتے ہیں، ہمارے ڈسپلے لگے ہوئے ہیں انٹری گیٹ پہ، ہینڈ سینیٹائز کرتے ہیں، باڈی ٹمپریچر چیک، اس کو ماسک دیتے ہیں. وہ جیب میں ڈال کے اگر اندر بیٹھ جاتا ہے تو میں زبردستی نہیں پہنا سکتا. ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ایک لیڈیز آتی ہے، وہ 10-20 ہزار کا میک اپ کر کے آتی ہے، وہ کہتا ہے ماسک پہنے، وہ کیسے پہنے گی؟ بالکل نو ڈاؤٹ. اور میں نے ابھی میرے فیملی میں آنے والے فنکشن سے میں نے کہا میں تو ماسک پہنوں گی، میں تو باقاعدہ ڈریس کے ساتھ میچنگ ماسک. فیشن آپ کر سکتے ہیں اس طرح کا، اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. اپنے آپ کو بچانا نا. تو یہ میک اوور تو ہوتے رہیں گے یار، زندگی تو بہت قیمتی چیز ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ جی بالکل ہمارے ساتھ آ چکی ہیں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی جنوبی پنجاب قدرت نیازی آ چکی ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے. قدرت اللہ نیازی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ ہیں؟ اوپر آئی تو اسٹیئر جتنے چڑھ کے آئی ہیں تو ان کا سانس جو ہے بالکل بحال کر لیں آپ اپنا سانس. تو ابھی ہم ادھر بات کر رہے ہیں، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور جنوبی پنجاب کی خواتین کے مسائل پہ بھی بات کریں گے، اور آپ سیاست میں جو ہے خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا، بہت ساری یار باتیں ہیں آپ سے شیئر کریں گے. آپ سانس لے لیں، پانی پی لیں، اس کے بعد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. جی واپس آئے اور آپ کے مسائل پہ واپس بات کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں، ایس او پیز کو بھی فالو کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ کنوپی کا کہا گیا کہ کنوپی نہیں ہوگی، یہ تو سارے ان چیزوں پر عمل درآمد آپ لوگ کریں گے، کیا کہا ہے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میرج ہال جو ہیں، مارکیز ہیں یا ہالز ہیں، وہ 95% تو وہاں بزنس ہوتے ہیں. آؤٹ ڈور تو جا کے ٹینٹ شینٹ لگاتے ہیں، جو جس کی مجبوری ہے، جس کو اسپیس نہیں ملتی میرج ہالوں میں. اب ان کا پھر سیزن ہائی سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو وہ مجبوراً جاتا ہے، ورنہ جو فیسلٹیز وہاں میرج ہال میں ملتی ہیں وہ آپ کو وہاں آؤٹ ڈور نہیں مل سکتی. وہاں ہیٹنگ سسٹم ہے، سارے بچے جس طرح کے لباس ہوتے ہیں عورتوں کے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بیمار نہیں ہوں گے، باہر 100% بیمار ہوں گے. تو اس کو ہمارا بزنس، ہم نے بزنس کو بند نہیں کرنا. ہمارا پورا پاکستان کے الائنس کا فیصلہ ہے، پنجاب ایسوسیشن کا فیصلہ ہے، ہمارا اپنی فیصلہ. ہم نے میرج ہال اپنے بند نہیں کرنے. ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم پہلے بہت مقروض ہیں، تو مہربانی کریں حکومت پاکستان. تو آپ نے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے، کیا کہا حکمت عملی آپ لوگ اپنائیں گے؟ کیا یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بیسٹ وے میں کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں موقع دیں، آپ ہمیں چانس دیں، تو کیا کریں گے آپ یہ بتائیں. ہماری پراپر چیکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایگزیکٹو آفیسر AC لیول کی ہمارے پہ چیکنگ والے آتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں. وہ ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں. لوگوں نے ویسے اپنے فنکشن ریڈیوس کر دیے، جس کا 500 تھا وہ 200 پہ آ گیا. اب حال ہمارے پاس 1000 بندے کا، ہم اس میں 200 بندے بٹھا رہے ہیں، بڑے کھلے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ تو 6 فٹ کا کہتے ہیں، ہم تو 10 فٹ پہ فاصلے میں بٹھائے ہوئے لوگوں کو. ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر ہمارے پراپر ٹیسٹ ہوئے ہماری لیبرز کے، ہمارے سب نیگیٹو آئے ہیں، انہوں نے انتظام نہیں کیے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو پھر ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ابھی تو ہمارا کام شروع ہوا. برائے مہربانی ہمیں کام کرنے دیں، روزی کمانے دیں. ہمارا رزق حلال ہے، اس پہ قدغن نہ لگائیں. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے. ہم ہر طرح سے پھر بھی جو حکومت کہتی ہے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. بالکل آپ کی طرف آتے ہیں قدرت اللہ نیازی صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کووڈ سے آپ بھی ماسک ساتھ ہے اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں، آپ بھی جو ہے احتیاط کر رہی ہے.
تو واقعی میں جو بات کر رہی ہوں کہ یہاں لوگ بھول گئے ہیں. پچھلا ابھی ایک لہر جو ہے کورونا کی گزری ہے اور جبکہ پتہ بھی تھا کہ سردیوں میں یہ دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے. آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں یہ جو ہے چیز کووڈ-19 دوبارہ پھیل رہا ہے اور ملتان میں بھی جو ہے سچویشن آپ کے سامنے ہے. بہت سارے علاقوں کو لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جائے. تو لوگ کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ پاکٹ میں رکھنے کی چیز ہے, گھر میں رکھنے کی چیز ہے, گاڑی میں رکھنا ہے, ہینڈ بیگ میں رکھنا ہے, اوپر نہیں لگانا ماسک؟ یہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ ابھی لوگ جب بیچ میں حالات بہتر ہوئے تو لوگوں نے لاپرواہی شروع کر دی ہے. وہ یہ اب ان کے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا کہ شاید یہ ایسی چیز اب یہ دوبارہ کبھی آئے گی نہیں. بالکل جیسے لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سردیوں کا سیزن آتا ہے تو اس میں یہ دوبارہ ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میں اسلام آباد سے آئی ہوں تو وہاں بھی موسٹلی لوگ جو ہیں اس کو ماسک کو یوز نہیں کر رہے. جس کا یہ کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں کیسز کرونا کیسز جو ہے کووڈ کے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تعداد ان کی بڑھ گئی ہے. اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ اس ماسک کو فضول چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی ہمیں کرونا نہیں ہونا. اور جب جس ٹائم یہ جس کو ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بہت ڈینجرس چیز ہے اور انسان کو کی باڈی کو کس حد تک یہ نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک موسمی بخار بھی آیا ہوا تھا, وہ جو کہ ہمیں بھی ہوا ہے, وہ مطلب ہماری فیملی کو بھی ہوا ہے. تو وہ اس سے ہم لوگ تو اس چیز سے اس قدر ڈرے ہیں کہ ہم یہ ماسک مطلب ہر صورت استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ یہ نہیں یوز کریں گے تو وہ جب وہ موسمی بخار ہمیں ہو سکتا ہے تو کووڈ تو وہ تو بالکل آپ ٹچ بھی کریں تو ذرا سا بھی اس کا وہ آپ کے چہرے کے ذریعے, سانس کے ذریعے وہ چلا جائے تو آپ کو ہو جاتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے, کس طرح کا ہے, تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عوام کو پھر سے جس طرح انہوں نے پہلے پابندی کی اس کی, یہ فیس ماسک یوز کی, ان کو چاہیے وہ اس کو یوز کریں, ہینڈس کو جو ہے وہ سینیٹائز کریں, تو پھر اسے بچا جا سکتا ہے. اس کو سیریس لیں. جب تک یہ سیریس نہیں لیں گے مطلب اس کو ہم کم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل جو سچویشن ہے, ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. پچھلے دنوں بھی فیصل بینک کا کیس بھی نظر آیا اور اس کا بہت سارے کیسز ہیں بہت ساری جگہوں پہ. یار جب نیوز بندہ دیکھتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. عورت ہی کیوں شکار نظر آتی ہے ظلم کا کہیں جا کر, اور پھر عورت پر بھی بات کی جاتی ہے. تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے. اور آج میرے ایک دوست نے مجھے کہا دیکھو یہ عورت بھی اس طرح سے کرتی ہے. تو اگر آپ 90 میں سے کچھ 5% ایسی خواتین کو لے کر آتے ہیں تو وہ جو 90 ہیں وہ ایسی نہیں ہے. 90 جو ہے % جو خواتین ہیں وہ واقعی ظلم کا شکار ہیں. اور آپ جنوبی پنجاب کی ہی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ابھی بڑے شہروں کی ہم بات کر رہے تھے کہ فیصل آباد میں جو بینک کا واقعہ نظر آیا آپ کو, اور اس پر جب میں لوگوں کے کامنٹس دیکھے تو مجھے بہت بہت افسوس ہوا کہ آپ جو ہے کسی کے غلط جو حرکات ہیں, اس کو جو حرکت ہے اس کو آپ کہتے کہ نہیں اس کی غلطی نہیں ہے. یہ عورت کی بھی غلطی ہے کہ اگر اس نے ریئیکٹ نہیں کیا, اس کو پریٹینڈ کرنا چاہیے تھا یا کچھ. اب کیا مجبوری ہے, آپ لوگ نہیں سمجھتے یا وہی خاتون جو ہے وہ بہتر جانتی ہوگی یقیناً. تو یہ کامنٹس جو چل پڑتے ہیں لوگوں کے اور نیگیٹو اس میں سوچ میں, تو یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ لوگ شاید خاتون کی مجبوری کو نہیں سمجھتے. جب وہ آتی ہے اور جب مردوں کے معاشرے میں کام کر رہی ہوتی ہے, کہیں اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور کہیں تھوڑا سا لینیٹ بھی ہونا پڑتا ہے اس کو. تو یہ کل میری ایک دوست نے شیئر کیا اور اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. رانگ ٹچ جس کو بیڈ ٹچ کہتے ہیں, اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ فیسٹیول پر گئے اور وہ کہتے ہیں لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں فیمنسٹ ہوں, تو ایسا نہیں ہے, میں بھی ایک عورت ہوں. اور میرا دل تو کہتا تھا کہ چیخ چیخ کے میں بتاؤں کہ ایک نفیس شخص ہے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی. تو اب وہ دیکھیں, اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا تسکین ہے یا کیا ملتا ہے ان چیزوں سے کہ آپ کسی کو جو ہے بیڈ ٹچ کر کے گزر جاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ تو پرانے زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ بازاروں میں آپ سمجھتے ہیں یہ ہوتا تھا خواتین کے ساتھ, اور ہم کہتے تھے یار جہالت ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں. اب سب تعلیم یافتہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ ہے جو کہ وہ جتنا مرضی ایجوکیٹ ہو جائیں, یہ وہ جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتے.
اور جہاں تک وہ فیصلہ کی وہ فیصل بینک کی وہ جو خاتون کا تعلق ہے، وہ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ اس پہ کمنٹس پڑھے ہیں. ہاں. کچھ لوگ اس کے حق میں بول رہے تھے اور کچھ کے کمنٹس تو مطلب بندہ یہاں پہ اس کو نہیں بول سکتا اس کو. وہ اتنے بیٹھ کے جی یہ کیوں خاموش کھڑی ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ پتہ نہیں وہ کس مجبوری سے اس بینک میں جاب کرنے آئی ہے، اس کو کیا پرابلمس تھی، اس کے پیچھے فیملی میں کیا پرابلمس ہیں. اگر وہ آ ہی گئی ہے اور اگر وہ کر ہی رہی ہے تو خاموش ہے تو کسی وجہ سے ہے. اب جس طرح یہ تو کسی اور نے ویڈیو بنائی نا، اس خاتون نے تو نہیں یہ کی. اور وہ اس میں وہ بندہ جو ہے وہ کیپچر ہو گیا، اس میں وہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ یہ حرکت کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ تو کسی اور نے کیا، اگر وہ خاتون خود کو اس کو کرتی، ابھی اس کے بارے میں اتنے مطلب غلط کمنٹس اس خاتون کے بارے میں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اگر وہ خود کرتی تو پھر پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا لمبا اس کے اوپر. اب دیکھیں موٹر وے پر حادثہ ہو گیا، میں اب ریپیٹ کروں گی یہ باتیں ساری، کیونکہ یہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں، میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں بھی ایک بہن ہوں، اور میں بھی عزت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، معاشرے میں بہت سارے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو حالانکہ ہم ایک رسپیکٹیبل جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. موٹر وے پر حادثہ ہو گیا، الزام کس کو دیا جا رہا تھا؟ عورت کو. خاتون کے اوپر کیوں نکلی تھی وہ گھر سے؟ قصور کس کا ہے؟ عورت کا ہے. پھر تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نہیں، یہ میں نے بتایا نا، یہ ہمارے ملک میں تقریباً یہ سوچ ہے اسی طرح کی کہ آخر میں جو بھی پرابلم آتی ہے، جو بھی اس کا قصوروار خاتون پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کا ناک کاٹ دیا، ابھی خاتون پر ظلم کیا. میں آج ویڈیو دیکھ رہی تھی، خاتون جو اس کو بول رہی تھی، وہ دکھا رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم برے ہوں گے، ٹھیک ہے ہم ٹھیک نہیں ہے کردار میں، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ناک کاٹ دیا جائے، عورت کے جو ہے ان کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ اس جگہ سے ان کو بہت برے طریقے سے یہ سارا ادھر سے وہ کر دیا جاتا ہے. تیزاب گردی کا یہ شکار ہیں خواتین. اور ابھی گجرانوالہ کا ہی واقعہ ہے، ایک پیرنٹس نے اپنی بچی کو جلا دیا یار، پیٹرول چھڑک کر. میں تو حیران ہو گئی. کس بات پر؟ کہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، وہ بندہ شادی شدہ تھا یا جو بھی میٹر تھا یار، اس کو کسی اور طریقے سے بھی سالو کیا جاتا سکتا تھا. کیا بیٹی کو مار کے آتانو خوشی ہو گئی؟ میں تو پریشان ہو گئی. پتہ نہیں وہ کس طرح کا مطلب وہ پیرنٹس کا دل کتنا وہ پتھر کا ہوگا، وہ انہوں نے اس طرح کا وہ یہ کام کیا. انتہائی اقدام اٹھانا، بچی پہ پیٹرول چھڑکنا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دیا. ہم نے آگ لگا دیا تمہیں. یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ اس طرح کی پائی جاتی ہیں. خواتین کے ساتھ بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں روز بروز. پالیٹکس میں آپ دیکھیں نا، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا طلال چودھری اور کنول شوذب، وہ ایک شو میں بیٹھے تھے. کس طرح کے ورڈز اس نے اس خاتون کے بارے میں استعمال کیے، وہ میرے خیال میں پورے میڈیا پہ وہ چلا، سب کو پتا ہے. مطلب اگر وہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں، ریزرو سیٹ پہ آ گئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کے کریکٹر پہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرنا شروع کر دیں. ہر خاتون ضروری تو نہیں کہ یہی راستہ اختیار کر کے پالیٹکس میں آئے. کچھ خاندانی لوگ بھی ہیں، خاندانی خواتین بھی ہیں، ضروری نہیں ہے. یہی تو بات پوچھنا چاہتی قدرت، آپ آئیں، آپ بتائیں کہ سیاست میں آنے کے بعد کن مشکلات کا، کن باتوں کا، کن چیزوں کو جو ہے آپ نے فیس کیا اور کن مشکلات کو لے کر آپ کے بڑھ رہی ہیں. دیکھیں پرابلمز اس میں پرابلمز بہت ہیں جب آپ آتے ہیں پالیٹکس میں. سب سے پہلے فیملی. اب میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہوئی ہے آپ پالیٹکس میں آؤ، لیکن ابھی تک میرے جیٹ جتنے ہیں ان سب کو نہیں پتا کہ میں پالیٹکس میں ہوں یا میں اس میں یہ کام کر رہی ہوں. کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ انہی چیزوں سے گھبراتے ہیں کہ یہ وہاں جائے گی، اس کے اوپر بات ہوگی، ہمارے خاندان کا نام خراب ہوگا. ایک تو پہلی چیز یہ سٹیپ کراس کیا. اس کے بعد آپ پالیٹکس میں آئے، جب آئے بہت سارے مجھے تو بہت سارے ایسے مطلب لوگ ملتے ہیں، اچھا میڈم آپ پالیٹکس میں، وہ سمجھتے ہیں شاید نیو ہے، اس کو کوئی معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہ ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اپنے اس میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو جھانسے دینے کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے. لیکن جو مطلب چونکہ میں تو پیچھے سے اپنے جس فیملی بیک گراؤنڈ سے چلی، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے نکلنا ہے. تو بعض اوقات بعض خواتین اس میں پھنس بھی جاتی ہیں. وہ ظاہری بات ہے ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. لیکن جو میں نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، ان کی پارٹی میں کام کیا میں نے، اور اب میں پی ٹی آئی میں ہوں، تو میں نے تو یہ ساری چیزیں فیس کی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، اور میں خود نکلتی بھی ہوں. اگر مجھے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کہے بھی تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میں اکیلی ہی کافی ہوں. کیونکہ جہاں پہ میں ابھی، جیسے میرے ہسبینڈ نے مجھے پالیٹکس میں کہا کہ آپ کو پرمیشن ہے آپ جاؤ جو بھی کرو،
तो बाज़ औक़ात मैं अपनी जितनी मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरी बेटी और मैं अपने हस्बैंड को वहाँ पे नहीं लेके जाऊँ, मैं नहीं लेके आती उनको। तो वो ये समझते हैं कि शादी अकेली है तो चलो हम, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पता है मुझे कैसे चलना है और मुझे किसी की हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा इतनी हिम्मत मेरे पेरेंट्स ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे दी हुई है कि मैंने कैसे फाइट करनी है। तो वो मतलब ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक साइड पे तो स्पोर्ट है, वो औरत इस स्पोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। मैं कहती हूँ हस्बैंड की स्पोर्ट बहुत बड़ी स्पोर्ट है, बच्चे की है, बेटे की है, एक बाप की है, एक भाई की है। हम ये नहीं डिनाई करते कि इनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ कर सकते हैं। मर्द हैं जो सपोर्ट करते हैं औरत को, फिर जाके औरत जो है किसी फील्ड में किसी मकाम में कामयाब नजर आती है, तो ये सपोर्ट तो है मर्द की। लेकिन एक तरफ जब हम आते हैं और हालांकि हर जो है मर्द जो है एक भाई भी है, बेटा भी है, बाप भी है, लेकिन जब वो दूसरी औरत के बारे में सोचता है तो नेगेटिव ही क्यों सोचता है, नेगेटिव ही कमेंट क्यों करता है। बहुत शायद इसमें भी तादाद कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन तादाद है जो सोचती है और फिर कमेंट करती है सोशल मीडिया पर, और वो बातें की जाती हैं जो कि कोई भी, मैं कहती हूँ शायद मैं उस पर तो प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी गालियाँ दी जा रही होती हैं और क्या क्या नहीं कहा जा रहा, तो उसको किस कदर की बाजारी, मैं कहती हूँ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। तो कुछ शर्म भी होती है यार, कुछ हया भी होता है, कुछ ख्याल रखना चाहिए। आपकी अगर बीवी और बहन इतनी इम्पोर्टेंट है तो दूसरों की भी बीवी और बहन जो है, बेटी उतनी ही अहमियत रखती है। इससे बात करेंगे नाज़रीन आफ्टर शॉर्ट, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जी बिल्कुल मियां नसर साहब से बात करते हैं, इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं मैरिज हॉल एसोसिएशन के, उस पर बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अगर जैसे कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है 20 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद कर देगी मैरिज हॉल, तो इससे क्या बेरोजगारी बढ़ेगी और कौन कौन से लोग हैं जो अफेक्ट होंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो लेबर तबका है इसमें वेटर्स हैं, कुक्स हैं, ठीक है, हमारे अपने डेली वेजेस के ज़्यादा लोग होते हैं। अब 3 दिन से इनकी ये पोजीशन है। कल भी मेरे पास पेरेंट्स एक बूढ़ी औरत आ गई है, कहते हैं मेरे बेटे का क्या बनेगा, अभी तो काम शुरू हुआ है। हाँ। तो अभी से आप कह रहे हैं 20 के बाद काम बंद हो रहा है, तो हम कहाँ से खाएंगे, मेरी मेहरबानी करें, मेरी हेल्प करें। तो वो लोग बेचारे अब अभी से परेशान हो गए कि जी हमारा 20 के बाद क्या बनेगा। पहले इन्होंने 15 दिन के लिए बंद किया था, तो 6 महीने बंद रखा। अभी इन्होंने 31 जनवरी का कहा, 1.5 महीने का टाइम दिया है। तो ये पता नहीं फिर खोलते हैं नहीं खोलते, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसमें बेचारे बैंड बाजे वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, हमारे लाइट डेकोरेशन वाले हैं, साउंड वाले हैं, हमारे से इतने रिलेटेड हैं बेचारे लोग कि वो अब इंतहाई परेशान हो। बड़े खुश थे कि अब हमारा काम चल गया है, वो दिहाड़ी भी लगा गए, पैसे भी ले गए। शाम को जो मेन जो रोटी लेके जाते हैं ना जी, वो अगले 2-3 टाइम के लिए उन घर में काफ़ी होती है। अब आज किसी का चूल्हा बगैर उससे खाना मिल जाए तो उसको 200-400-500 रुपये बचता है ना जी, वो माशाल्लाह बड़ा अकोमोडेट होता है हमसे, तो खाते पीते हैं सारे। वो बेचारे बहुत परेशान है, हम भी अपने लेवल पे परेशान है। मतलब आपने कैसे इनको अकोमोडेट किया, क्या राशन दिए, बात करते हैं क्योंकि सिचुएशन वही दोबारा आने वाली जी। हमने शुरू में 2-3 दिन भी बंद किया जाता है तो फिर क्या, हमने 2-3 महीने तक हमने अपने डेली वेजेस वालों को भी अकोमोडेट किया। ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो यूनिट जो चल रहा होता है 10 से 20 लाख रुपए पर मंथ हमारा खर्चा होता है एक यूनिट का, मुख्तलिफ कैटेगरी जो होते हैं। फिर हमारे घर का भी खर्चा है, फिर उन बेचारे जो परमानेंट लेबर हमने उसको भी देना। हमें तो कोई अकोमोडेट नहीं किया गवर्नमेंट ने, किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया ही नहीं हमें। या तो हम अकोमोडेट करते ना, हम कहते जी ठीक है, हमारे लोगों को भी पैसे दे देते। हाँ। तो वो इस सूरत हाल में अब हम 6 महीने 8 महीने पहले गुजारे हैं, हम तो करोड़ों रुपए के मकरूज हैं। अब हम उसको आगे कैसे चलेंगे, हम तो पीछे, हमें इस साबका लेवल पे जाने के लिए अभी 2-3-4 साल लग जाएंगे। हम अपने कर्जे उतारे, मजीद आगे रोजी का बंदे, हमारा रिज़्क़ हलाल है, ये मेहरबानी करें, इस पर नज़रसानी करें। इसको जैसे भी कहेंगे हम इसको चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा काम चलता रहना। दाल रोटी चलनी चाहिए गरीब की खास तौर पे। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हमेशा वो मदीना रियासत की बात करते हैं, तो उसमें तो लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते ना आप। मजीद जो पहले 25% थे खते गुर्बत, अब तो 50% से ऊपर चले गए हैं। तो बराए मेहरबानी इस पर नजरसानी करें, इसको कारोबार को बंद ना करें। ये बीमारियां चलती रहेंगी, तो बीमारियों की वजह से कारोबार बंद नहीं किए जा सकते, उनको भी चलाना है। हाँ, ये मोटिवेट करें, अवेयरनेस दे लोगों को, हम भी दे रहे हैं, हमारी कोशिश है। हमारे बच्चे हमें पता है कि हमने किस तरह बचना है। मेरी जेब में ये देखें अब सैनिटाइजर भी है, हर वक्त रखा हुआ है मैंने, ये मेरे पास मास्क भी है, मैं गैदरिंग में जहाँ जाता हूँ मेरे पास मौजूद होता है, मैं पहन लेता हूँ।
تو ظاہر بات ہے یہ ہر بندے نے یہی کچھ اب بات یہ ہے کہ کہا یہی جا رہا ہے جو چاہے 1000 بندہ بھی آئے گا تو اس کو بھی آپ نے ماسک پرووائڈ کرنا ہے, سینیٹائزر کرنا ہے, سینیٹائز کرنا ہے پورا جہاں ہال ہو. تو اب یہ ذمہ داری کس پر بنے گی؟ جو میرج ہال بک کرائیں گے ان پر بنے گی یا یہ تو ہمارا ایکسٹرا خراجات شروع ہو گیا نا جی. ہاں بالکل, ہمارا ایکسٹرا یہ ہم ہی دیتے ہیں فری آف کاسٹ, ایک بندے کو دیتے ہیں, پھر ہال میں جاتے ہیں ان کو اسکین کرتے ہیں باڈی, ان کا ٹمپریچر آپ ٹھیک ہے, پھر باہر لکھا ہوا ہم نے کہ پوری انسٹرکشن بورڈ لگے ہوئے ہیں اندر لگے ہوئے ہیں. تو ہم اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اویئرنیس ہی دے سکتے ہیں نا, زبردستی تو آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کروا سکتے. تو ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. یہ مہربانی کرے گورنمنٹ ہم پہ, پنجاب گورنمنٹ یا وفاق گورنمنٹ یہ ہمارے کاروبار کو بند نہ کرے, اس کو تھوڑا چلنے دیں. ڈھونڈا جائے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے, کس طرح لوگوں کو پابند کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ عوام کو پابند کرنا ہے, صرف میرج ہال کی حد تک نہیں ہے قدرت. آپ دیکھیں کہ باہر بھی لوگوں کو پابند کرنا بہت ضروری ہے. لوگ نہیں سمجھتے کہ اس سچویشن میں اللہ کرے یہ آخری لہر ہو, اس کے بعد کوئی ایسی چیز کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے, بیماری کا سامنا نہ کرنا. بہن میری کہہ رہی ہے اسلام آباد سے, ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا وہاں, اگر وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہمارے آپ ملتان میں آپ کو پتہ ہے زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں, تو وہ ہم کہہ ہی سکتے ہیں. ہاں جی, تو کیا کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں. فورن کنٹریز میں نا انہوں نے رول رکھا ہوا ہے, یہ جو ماسک نہیں پہنتے یا پھر پنشمنٹ دیتے ہیں کہ آئندہ نیکسٹ ٹائم ایسی حرکت نہیں کرتے. لیکن یہاں ہماری گورنمنٹ ایسے اگر کسی ایک آدھے بندے کے ساتھ کچھ کر دے, اس کے بعد تو پھر جو میڈیا اور لوگ اس کو اٹھاتے ہیں وہ بھی ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. مزے کی بات ہے, مجھے یاد آیا پچھلے دنوں میں ملیشیا میں جب کووڈ آیا, پچھلے جب لہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں عجیب و غریب جو ہے سزائیں دی گئی. میں بڑی حیران تھی, جس نے ماسک نہیں پہنا اس کو گورکن بنا دیا, چلیں بھائی قبریں کھودیں, وہ بھی کس کی, کووڈ والوں کی. تو وہ ڈر گئے. تو اب ٹھیک ہے, ایک دن کی پلنٹی تھی, انہوں نے کرنا تھا, 3 قبریں کھدوانی تھی, ان کو ایسی پلنٹی تھی ان کی عجیب و غریب کہ انہوں نے کہا آپ نے نا قبریں کھودنی. تو پھر یہ پتہ کیوں قبریں کھدوائی گئی, تاکہ پتہ ہو کہ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو یہ ہماری قبر بھی بن سکتی. ان کا ایک تھا کہ ان کو مائنڈ میں ڈرانا اور یہ بتانا کہ تمہارے یہ اچھی چیز کی ہے انہوں نے, سمجھتے بھی تب ہم لوگ ہیں. ادروائز اگر ہمیں اب ہمارے پاس کوئی پنشمنٹ نہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. لیکن کہا گیا کہ جو 100 روپے کا جو ہے آپ کو چلان ہوگا اور جو ہے آپ کو 3 ماسک بھی دیے جائیں گے. تو ابھی تک سچی سے بتاؤں تو مجھے نہیں نظر آیا. تب یہ عمل درآمد ہوگا, میں یہ ویٹ کر رہی ہوں اور دیکھنا چاہ رہی تھی. اور میں ان دنوں میں جب گئی باہر تو میں نے یہی دیکھا, ماسک لگایا, میں میرے ہسبینڈ نے, میری فیملی نے, جب ہم گئے تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ چیز نظر آئے روڈ پہ, شاید لوگ سختی پہ, تو ایسے ابھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام آباد میں ویسے ہی ہے, اب یہ وہ کروا رہے ہیں, جو وہاں کے ڈی سی ہیں وہ یہ سب کچھ وہاں پہ یہ چیز کروا رہے ہیں. اور لوگ اس پہ اب جب سے یہ کیسز وہاں بڑھے ہیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤن وہاں پہ ہوا ہے تو یہ چیز لوگ فالو کرنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن بیچ میں لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے, اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ اگر فیملی میں گھر میں کسی ایک بندے کو بھی ہو جائے, باقی فیملی تو مفت میں اس میں آ جائے گی, اس کی تو شامت آ گئی پوری فیملی کی. بالکل بالکل. اور بات یہ ہے کہ جب ہم میرج ہال کی بات کرتے ہیں تو یہاں لوگ گیدر ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اور کس کو روکا جائے, گلے مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, تو لوگوں کو آپ تو احتیاط کر رہے ہیں. جب بارات آتی ہے تو انہوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے, رسمیں ہو رہی ہیں, دودھ پلائی اکٹھا ہونا, فوٹو سیشن میں اکٹھا ہونا, رخصت پیرنٹس نے بھی ان کے عزیزوں نے ہاتھ رکھنا ہے, بیٹی کو رخصت کرنا. اب اس چیز کو تو ہمارے بس میں نہیں ہے, کسی کے بس میں بھی نہیں. صرف ایک چیز ہے کہ جن کی شادی ہے وہ اگر اپنی ریلیٹیوز کو یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ملنا ہے ملیں, لیکن ماسک مت اتاریں, تو بھی بہت ماسک پہنتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ مہربانی کریں, اپریل تک ہمارا فنکشن ہے, 25-26 کو ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا. یہ 3-4 مہینے, پھر اس کے بعد پھر ہمارا 3-4 مہینے کام نہیں ہونا. تو ہم تو ہمارا یہ تو یونٹ ہمارے تباہ ہو جائیں گے. ہم پہلے تباہی کے دانے پر ہیں, یہ کہاں جائیں گے, پھر لوگ بے روزگار ہوں گے. ہم سے ریلیٹڈ لاکھوں خاندان ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارا میرج ہال بند ہے تو جوتی کپڑا نہیں بکتا مارکیٹ میں. بالکل, یہ سارے ریلیٹڈ ہے نا. شادی کی جب ہم بات کرتے ہیں, میرج ہال بند ہو گئے, فرنیچر نہیں بکنے, کہاں جائیں گے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ٹمبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کام بالکل ان کا ٹھپ ہو گیا. اس کے علاوہ جب آگے بڑھتے ہیں تو فریج ہے, اے سی ہے, ٹی وی, جو بھی چیزیں لینی بہت سارے ریلیٹڈ ہے, یہ ہے, اور کپڑوں کی دکانیں ہیں. یہ سب شادی کی وجہ سے جو ہے لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کو روزگار مل رہا ہوتا ہے. بلکہ اب ہمیں تاجر برادری کے فون آ رہے ہیں, جی آپ کے ساتھ مل کے ہم بھی کریں گے, ہمارا کاروبار بڑا متاثر ہو گیا, شادی اب کھلی تھی, ہمارا کچھ کام چلنے لگا, تو انہوں نے پھر وہ قدغن لگا, جی لوگ ایڈوانس واپس مانگ رہے ہیں.
تو وہ پریشان ہے، ڈبل مائنڈ ہے کسٹمر، کیا کرے؟ بالکل 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 کہ کیا کیا جائے۔ اچھا قدر، ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم بات کرتے ہیں، یہاں کہا جاتا ہے کہ جنوب پنجاب میں بھی بہت زیادہ خواتین ہیں اور کچھ اور علاقے ہیں ہمارے جہاں کے خواتین کو جو ہے جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے، کیسز زیادہ ہیں، کہیں ناک کاٹ دیا جاتا ہے، کہیں تیزاب جو ہے پھینک دیا جاتا ہے، کہیں جو ہے کاروکاری۔ اور یہ ابھی کچھ دنوں کا واقعہ ہے کہ ہسبینڈ نے کاری کا الزام لگایا اور اس خاتون کو اپنے جو ہے میکے بھیج دیا، اور اس کے بعد وہ بیچاری جو ہے وہ گئی اور تھانے اور اس نے کیس فائل کیا اور کورٹ نے اس کو جو ہے دارالامان بھیجا، اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس دوبارہ دارالامان سے اس کو لے آئے کہ ہم اس کی حفاظت دیں، اور اگلے ہفتے اس بیچاری خاتون کو جو ہے گولیوں سے چھلنی کر کے مار دیا اور اب اس کے بعد غائب ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عورت پر الزام لگانا، آپ نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہیں، تو ضروری آپ نے کسی طرح پہ اس پہ الزام لگانا؟ کیا خاتون ایسا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ایک مرد جو ہے کیا کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں خواتین ذرا شکی ہوتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا خاتون ایسا کرتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں مرد ہی ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جب بیہیو کیا جاتا ہے تو اب وہ بیچاری خاتون کو دارالامان سے گھر بلا کے اور پھر اس کو گولیوں سے چھلی کر دیا۔ اچھا نہیں، یہ واقعہ ہوا ہے نا، اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں، تو جو خواتین اس طرح پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں، ہاں، وہ جیسے جیسے وہ آگے خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ سیم یہی ہوتا ہے، یا بھائی اس کو مار دیتا ہے، ہاں، یا ہسبینڈ اس کو مار دیتا ہے، یا پھر وہ پیرنٹس ہی خود اس کو وہ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ تو ہماری مطلب ایک قبیلے کا دباؤ تھا کہ باپ کیسے پیرنٹس کو چھوڑ دیا اس کو، بالکل، کیونکہ ورنہ پھر باقی خاندان والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو کیا کیوں۔ اب اس کے لیے ایک چیز ہے کہ یہاں پہ مطلب ہماری جو پچھلی گورنمنٹس گزری ہیں، جو اب والی بھی موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے، ایک قانون ہونا چاہیے اس کے لیے، اور اس قانون پہ اس قانون کی پہ پابندی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کر دیا، سینٹ سے اس بل کو منظور کروا لیا اور اس کے اوپر آپ عمل ہی نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، وومن پروٹیکشن بل بنائے گئے ہیں اور اس پہ، لیکن میں تو یہ دیکھتی ہوں اس پہ تو کہیں بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، مجھے تو کہیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے کہیں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کریں۔ مظفر گڑھ میں دیکھیں، سب سے زیادہ زیادتی کی شکار وہاں خواتین ہو رہی ہیں، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے، ان کو اس مصیبت سے نکلنے ہی نہیں دیا جاتا، وہ ایسی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ موسٹلی اگر آپ پیچھے دیکھیں، جو میں صرف مظفر گڑھ کی بات کرتی ہوں، جن بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہے، موسٹلی انہیں اپنے آپ کو جلا لی ہے کہ وہ انصاف نہیں ملا، ہم یہاں کھڑی ہیں تو ہم اپنے آپ کو جلا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو جلا دیا، بلکہ اس نے دوائی پی لی اور یہی کہا کہ جو ہے میرے پیرنٹس کہاں تک انصاف مانگتے نہیں ملتا یہاں پہ۔ ہاں بالکل۔ اور پچھلے دنوں ایک بچی کے ساتھ واقعہ تھا، تو پھر میں نے مجھے خاتون نے وہاں سے کال کی کہ جی یہ مسئلہ ہے، پھر میں نے ایس ایچ او کو کال کی، میں نے اسے کہا کہ مطلب یہ ایک جو ہے جائز مسئلہ ہے، اس بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ اس کو پلیز فالو کریں، اور وہ جو لوگ اس کو جو اس کے اس کیس میں اس کی ہیلپ کریں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھی ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچاری بھی پرابلم میں آئی ہوئی تھی وہ خاتون، اس نے مجھے 2-3 دفعہ کال کی، میں نے 2-3 دفعہ ان کو کال کر کے کہا وہاں پہ کہ پلیز اس کا وہ کچھ کریں۔ میرے خیال میں اس کے بعد کہیں وہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ ڈرے ہیں اور وہ پیچھے ہوئے ہیں کہ بیچ میں ہمارے پنجاب پولیس میں بھی بہت یہ ملی بھگت بہت چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہمارے بہت ہی پیارے جو ہے کولیگ جو ہیں جنید انور کی بالکل شادی ہو رہی ہے، یعنی کہ ویسے تو نکاح ان کا پہلے ہو چکا تھا اور جناب اب جو ہے رخصتی جو ہے ان کی نہیں ہو رہی، بازی ہماری آنے والی ہے، تو ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور 14 کو آئی تھنک ان کی جو ہے بالکل 12 کو مہندی ہے اور جو ہے 13 کو شادی ہے اور یہ جو ہے ولیمہ ہے 14 کو۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ بھی کیا ہم سب کولیگز کو، اور آپ کو بہت بہت جو ہے شادی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کی وہ جو خوشیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں اضافہ کرے۔ تو جنید تھینک یو، اور ضروری تھا کہ جو اپنوں کی خوشیاں جو ہیں یاد رکھیں، مسئلے مسائل تو زندگی میں بہت سارے جو ہے قدرت چلتے رہتے ہیں، قدرت کیسے جو ہے اس جیسے ہم بات کرتے ہیں سینیریو میں ٹینشن کی، پریشانیوں کی، جب ہم بات کرتے ہیں یار بہت ساری ٹینشنیں ہیں، ادھر میرج حال والے ہیں تو وہ پریشان ہیں، ادھر خواتین ہیں، یار یہ ایسے مسئلے ہیں جن پہ بات ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن
کچھ ڈپریشن سے یا ٹینشن سے باہر نکلنے کے لیے خوشیاں بہت ضروری ہے. جیسے اب خوشیوں کے دن ہے، جیسے کہ میرج ہال بند ہو رہے ہیں، تو کیا کہیں گی اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، کس طرح جو ہے؟ میں یہ مطلب لوگوں سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ عمل کریں تو یہ نوبت ہی نہ آئے. ہاں، نو ڈاؤٹ. تو پلیز آپ لوگ ایس او پیز پہ عمل کریں تاکہ اس طرح کی سچویشن نہ آئے. آپ کی خوشیوں کا یہ جو سلسلہ اس طرح جاری و ساری رہے. آپ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ گورنمنٹ جو بھی اقدامات اٹھاتی ہے بیسکلی تو وہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہے نا. اب آپ ماسک پہنیں گے یا ہینڈز کو سینیٹائز کریں گے یا فاصلہ رکھیں گے تو اس میں گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ کی فیملی اور اس کی صحت کا فائدہ ہے. بالکل. تو میں تو یہ کہوں گی کہ آپ ایس او پیز اگر فالو کریں تو یہ نوبت ہی نہ آئے گی والی. ٹھیک ہے، اور یہ نوبت نہ آئے کہ میرج ہال بند کیے جائیں. حالانکہ وہ بیچارے جو ہے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، صدر ہیں میرج ہال ایسوسیشن کے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو بھرپور کوشش ہو رہے ہیں کہ بزنس ہمارا بند نہ ہو. ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، فیور چیک کیا جا رہا ہے اور سینیٹائز کیا جاتا ہے، اور کوشش ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہال جو ہے، پہلے وہ ہال جو صرف ایک شادی کے لیے ہوتا تھا، اب اس کی بجائے 2 ہال 3 ہال شامل کیے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھا جائے. تو اس سے جو ہے دیکھا جائے، حکومت کو دیکھنا ہے. بلکہ میں کہتی ہوں تعداد نا اب گھٹا دینی چاہیے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے آپ بلا سکتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعداد کم ہو، 100-200 لوگ ہوں. تعداد ویسے ہی بہت کم ہو گئی ہے. ہاں. جس کا 600 کو فنکشن تھا نا وہ اب 200 پہ آ گیا، 1000 والا 300-400 پہ آ گیا. ضروری بھی ہے. جی جی، وہ آٹومیٹکلی یہ سسٹم ہو گیا سلسلہ کہ لوگ نہیں بلاتے جاتے. چھوٹے سے کہتے ہیں نا گھریلو فنکشن بنا دیں اس کو، گھر والے دلہا اور دلہن والے آئیں، بارات لے جائیں اور ایزی بنائیں، آسان بھی بنائے. اور کووڈ سے بچنا بھی تو ہے یار. پتہ نہیں کون باہر سے آئے، کون لے کر آئے کووڈ، تو اس میں احتیاط. شادی ایک ایسی خوشی کا موقع ہے، خاص طور میں بات لیڈیز اور بچوں کی کرتا ہوں. جب کسی کے گھر میں کارڈ جاتا ہے نا، خاص طور لیڈیز اور بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ان کے لیے آ گیا کہ ہم جائیں گے، کپڑے بنوائیں گے، بڑی ان کو تو ساری تیاریاں کرتے ہیں وہ. تو یہ بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی ہے. پھر بزنس بھی سب سے ریلیٹڈ ہے، اس سے اکانومی بھی چلتی ہے. ہم ٹیکسز بھی دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا انڈور فنکشن چلیں گے، گورنمنٹ کو ٹیکس جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ بند کر دیں گے آؤٹ ڈور میں تو ان کو ٹیکس ہی نہیں ملنا. آپ کے گھر تمبو کا نات لگ گئے، آپ نے کہاں سے ٹیکس دینا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. یہ زیرو ہو جائے گا. ہم سے تو ان کو یہ بھی فائدہ ٹیکس ہی ملے گا. باقی جو بھی ایس او پیز نئے بنانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت ہم سے کیا کریں. ہمیں یہ بلاتے نہیں. پرابلم یہ ہے کوئی بھی پابندی لگانے سے پہلے ہم سے مشاورت نہیں کرتے کہ آپ اس کو کم کر لیں، ہم 300 کا کر لیتے ہیں، اس اوپر نہیں کرتے چلیں. لیکن ہماری روٹی روزی چلتی رہے. ان سے مہربانی فرمائیں یہ ہمارے کاروبار کو کھولیں. اب کہا گیا کہ کھلا ایریا میں تو ان کا تو اتنا نہیں ہے کہ مارکیٹ جو ہال ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو کیسے ختم؟ بیمار ہو جائیں گے لوگ. 100% لوگوں کو نمونیا، بچوں عورتوں کو نمونیا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کیا. کووڈ یہی ہے نا، نمونے پہ جب ہوتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے. کون کورونا پہ وہ سردیوں میں زیادہ ڈینجرس ہے. اور خواتین ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ جب شادی ہو وہ تو ایسے ڈریسز پہنتے ہیں. جی میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ تو گرمیوں والا لباس سردیوں میں پہنتی ہیں، تو آپ وہ کیسے ان کو بچائیں گے؟ یہ بڑی بات ہے. یہ اکثر کہتے ہیں مرد حضرات کے بھائی کوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور خاتون جو ہوتی ہے بڑے ایزی سے جو ہے شفون کے ڈریس جو ہے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل یوز نہیں کرتی، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا میں اگر اپنی بات کہوں تو میں قدرت ہمیشہ جو ہے شال میں لپٹ کر جاتی ہوں. اور پتہ نہیں مجھے تو بلینکٹ بھی مل جائے تو وہ بھی میں لپیٹ لوں. شادیوں پہ جانا ہو، سردیوں میں شادیاں اٹینڈ نہیں کرتی زیادہ تر، تو سویٹر پہن کر جانا، ساکس پہن کر جانا. تو مجھے کہتے ہیں لوگ یار کس طرح کی خاتون ہو. یہ کہتے ہیں کیونکہ میں بھی ایسی جاتی ہوں، اور مجھے کہتے ہیں یہ کوئی عورت ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا لپیٹا. ٹمپریچر باہر کا 12-13 ہوگا، 10 ہوگا، تو کیسے اوپن ایئر میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سارے دن کو بھی شادیاں نہیں ہو سکتی. ایک دن میں کتنی جو ہے شادی کی جو ہے ڈیٹس ہوتی ہیں. پھر یہ آپ کو پتا ہے دسمبر جنوری میں ہائی سیزن ہوتا ہے سردیوں کا، تو اس میں کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈور آپ کریں. ٹھیک ہے. یہ تو انڈور کی ضرورت ہے، ہیٹنگ کی ضرورت ہے بندے کو اس موسم میں. اور کنوپی بھی نہیں لگانی، یہ بھی کہا گیا ہے. ساتھ اگر 1000 بندہ بھی جمع کریں گے تو یہ شرط بھی ساتھ ہے کہ کنوپی نہیں لگانی. آپ نے اوپر کھلا اوپن اس میں ہو تو کھلے میدان میں آپ نے کرنا ہے. تو یار کھلے میدان میں کریں تو بات یہ ہے کہ مسئلے مسائل آپ تعداد کم کر دیں.
SOPs کو زیادہ اسٹرکٹ کر دیں حال پہ، اور وہاں اگر کر لیں تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ تعداد آپ بڑھا رہے ہیں لیکن آپ کھلا ایریا میں کہتے ہیں جا کر کر لیں، میدان میں کر لیں، تو یار یہ بھی تو بہت مشکل ہے. سردی میں ٹھنڈ میں لوگوں نے بیماری ہونا ہے، اور بیماری میں پھر وہی بات ہے کہ جو سارے فنکشن ایک طرف ہو گئے تو کہتے ہیں نا خوشیاں ایک سائڈ پہ ہو گئے، پھر بیماری ہی بیماری آپ تو یہ بات ہی صحیح ہے. اچھا قدرت یہ بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہے، کیا چل رہا ہے؟ 6 میں تو جو اس وقت ہے وہ پارا ہائی ہے. ٹھیک ہے. لگ رہا ہے نون لیگ ہو گئی، گلگت کے الیکشن ہو رہے ہیں. ہاں بالکل. پیپلز پارٹی ہوگی، اس وقت تو ان کے ڈیرے وہاں پہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کورونا ہے ہی نہیں. ہاں یہ بھی بات کی جا رہی ہے. مطلب یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ وہ الیکشن ہونے ہیں تو انہوں نے اپنی کمپین چلائی ہوئی ہے، اس کو جلسے جلوس کر رہے ہیں. یہ مطلب ایک مجبوری ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ کرے یہ سلسلہ خیر وافیت سے ختم ہو جائے. جس نے بھی ون کرنا ہے، کیونکہ عوام نے سلیکٹ کرنا ہے، ان کو جو اپنے لیے اچھا لگے گا اس کو وہ ووٹ کریں گے اور وہی پاور میں آئے گا. باقی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسے سچویشن دیکھیں کہ مطلب ہماری گورنمنٹ PTI پہ اس وقت کافی تنقید ہو رہی ہے، لیکن کہ مطلب آپ یہ نہیں کر پا رہے، آپ وہ نہیں کر پا رہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، آپ کی دور حکومت میں زیادہ ہو گئی ہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں، کہیں آٹا نہیں، کہیں چینی نہیں. تو کیا کہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے حقیقت کتنی ہے آج یہ بتا دیں. کیا حقیقت کتنی ہے واقعی؟ حقیقت اس میں نہیں. دیکھیے ابھی گورنمنٹ نے بہت سارے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں آٹے کے لیے. باقاعدہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے اتنا 860 آئی تھنک انہوں نے کیا ہوا ہے. تو جو لوگ ان کو مہنگا دے رہے اس جگہوں کو چھوڑیں اور جہاں ان کو سستا مل رہا ہے وہاں سے جا کے پرچیز کریں نا. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں سوچتی ہوں کہ آپ دیکھیں تقریباً 35 ایئرس تو نون لیگ اور PTI کی اس کی رہی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے. اس میں بہت زیادہ ان لوگوں نے اچھے خاصے ان کے مطلب لوگ ہیں جو ان کی سپورٹ میں رہی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مارکیٹ سے اٹھا کے سٹور کر لیتی ہیں، ذخیرہ کر لیتی ہیں، جسٹ PTI کی گورنمنٹ کو فلاپ کرنے کے لیے، اس کو فیل کرنے کے لیے. وہ جو ذخیرہ اندوزی انہوں نے کی ہوئی ہے، اگر یہ عوام کے اتنے سچے ہمدرد ہیں تو انہوں نے کس لیے کی ہوئی ہے؟ دیں عوام کو یہ چیزیں. PTI کے نام پہ نہ دیں، خود دے دیں کہ جی یہ ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، دیں نا، کچھ اس طرح کا اچھا کام کریں نا. اور دوسرا جو ہے مطلب یہ اس وقت جو فوج کے خلاف انہوں نے بات شروع کی ہوئی ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا قدرت، PTI کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب سے حکومت آئے لوگوں کو شکایت ہے کیونکہ روزگار کے وعدے کیے گئے تھے، بہت ساری اسکیمیں، بہت سارے طبی سہولتوں کا بھی کہا گیا تھا یہ ہوگا، وہ دیا جائے گا آپ کو، صحت کارڈ وہ بھی وہی لوگوں کو دیے گئے جن کا بے نظیر جو ہے کارڈ کا انکم والا وہ تھا ان کو دیے گئے. تقریباً اس طرح سے تھا، کوئی نئے لوگ ایڈ نہیں کیے گئے. تو ان لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے یار؟ نہیں، ایک پھر اگین میں اس چیز پہ آؤں گی، جو بھوکا ہوگا، جس کو واقعی مہنگائی سے سروائیو کر رہا ہوگا، وہ تو یار بولے گا. نہیں ظاہری بات ہے، جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لیے تو پرابلمز ہیں. اس کے لیے خان صاحب بھی فکر مند ہے. آپ دیکھیں اس کے لیے وہ جو کوشش وہ ان سے ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں. بات کریں، دیکھیں یہاں دہاڑی دار لوگ ہیں، یہاں اگر وہ اٹھ رہے ہیں تو صرف وہ اپنے لیے بات نہیں کر رہے. یہ ہمارے ساتھ صدر جو موجود ہے یہ نصرت صاحب تو صرف اپنی بات نہیں کر رہے کہ یار ہمیں لیبر کی بات کر رہے ہیں. سارے لوگ منسلک ہیں، ویٹر ہے، خان سامہ ہیں، یہاں اور صفائی والے ہیں جو دہاڑی دار ہیں، ان کو پر ڈے کے حساب سے چارجز دیے جاتے ہیں، پے کیے جاتے ہیں. تو کتنے لوگ جو ہے بے روزگار ہوں گے؟ دیکھیں ایک شعبے سے کتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں، ایک بندہ منسلک نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ جو مالک ہے، مین جو انڈسٹریل ہے وہ منسلک ہے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بے روزگار ہو جائیں گے. نہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا ہے نا کہ اگر جسٹ ہم عوام SOPs پہ عمل کریں تو یہ چیز بند نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، مہنگائی کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم گورنمنٹ کی بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو ہم دکاندار جو لوگ ہیں ہمارے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اندر ذخیرہ اندوزی انہوں نے کر کے رکھی ہوئی ہے، جو بےایمانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ایک وہ چیز. اور جو بیچارہ غریب لینے آئے گا تو اس سے اگر وہ فرض کریں کہ کسی چیز کا ریٹ 100 روپیز ہے تو وہ اس سے 120 اور 130 روپے وصول کرے گا. منافع زیادہ لے گا، جائز منافع نہیں لے گا. قدرت میں جی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. میاں نصرت حسین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ میں آپ کے مطالبات کیا کیا ہیں آپ بتا سکتے ہیں حکومت سے کیا؟ اچھا میں یہ ریکویسٹ یہی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارا کاروبار بند نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. جو بھی شرائط یہ کہیں گے ہم اس پہ تیار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں.
اور برائے مہربانی اس کو آرڈر کو کینسل کیا جائے 20 نومبر والے کو، اس کو کنٹینیو رکھا جائے. جو ایس او پیز ہیں ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، سب کے ساتھ تعاون کریں گے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ دونوں سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے، ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں گے، ماسک کا استعمال کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے. اگر سینیٹائزر نہیں ہے تو یار ہاتھ تو دھوئے جا سکتے ہیں، صابن تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. عائشہ کو دیں اجازت، کل ملاقات انشاءاللہ دوبارہ.